کالو صاحب سے ایک بات کرنی ہے. ام صاحبہ سوری، میں کہتا ہوں کہ علی شیر تصویر ہے، ان کو نہیں پتا کون ہے، تو اس کی تصویر لگا کے نیچے لکھ دینا. میں کہتا ہوں کہ علی شیر کی تصویر مجاہد ختم نبوت لکھ کے لگا دیں. ڈبل ہو رہی ہے، میری طرف سے ہو رہی ہے یا کسی اور کی طرف سے؟ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، آپ مبشر کی رضا طرف سے کی ہو رہی ہے مبشر بھائی. ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے بس. جی لگا دیتے ہیں، اس کی بھی تصویر لگا دیتے ہیں، لعنتی خنزیر کی. جی عمر باپ. اچھا جی، اب اس کی بیوی نے میری بات کروائی تو یہ رونے لگ گیا، کہتا رباب ہر بندہ میں ہی برا ہو گیا ہوں، چاندنی نے میرے پہ زیر کر لگا دیا، مجھ پہ فلانا کر دیا، میرا دل ہے کہ میں خودکشی کر لوں. میرے دل میں پھر ایک دفعہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ واقعی خودکشی کر لے. تو میں نے کہا کہ علی شیر تم توبہ کرو، استغفار کرو، تم اتنا اچھا پڑھتے ہو، مجھے بڑا افسوس ہے تمہارے اوپر، تم نہ مطلب. تو دوسرے تیسرے دن میں نے نا اس کے ساتھ، پھر اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھیج دیتی ہوں. میں نے اس کی بیوی کو پیسے بھیجے، وہ رسیدیں بھی میرے پاس موجود ہے فرزانہ کے نام کی. اس کے بعد جیسے ہی اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جو تھی نا یہ اپنی چھوٹی بیٹی سے پیار کرتا، تو مجھے نا اس نے کال کر کے کہا کہ اے نا میری بیٹی نا پیار کرتا ہے، کہتی میرے نا دل نو کچھ ہونے لگتا ہے کیونکہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی بیوی مجھے کہہ رہی ہے فون کے اوپر، حالانکہ میں نے اس کو آمنہ والی بات نہیں بتائی. تو کہتی ہے کہ میرا نا دل ڈرتا ہے، میں کہتی ہوں یہ نکل جائے گی، چلا جائے، میرا نہیں دل چاہتا یہ رہے. اگلے دن اس نے اس کو نکال دیا. کہتی ہے مجھے نا خوف آتا ہے اس سے، میری بیٹی کے ساتھ یہ لیٹا ہوتا ہے تو مجھے نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا یہ غلط آدمی ہے، کچھ ایسا ہی نہ ہو جائے، تو مجھے ڈر لگتا ہے. حالانکہ اس کا باپ ہے لیکن میں ڈرتی ہوں. ٹھیک ہے، اس عورت نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا. اب علی شیر نے مجھے رستے میں جاتے ہوئے کال کی کہ رباب مجھے نا فرزانہ نے نکال دیا ہے. میں نے کہا کہ ہاں مجھے فرزانہ نے کال کی تھی، میں نے باقی باتیں نہیں بتائیں اس کو. تو کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی سے ڈرتی ہوں کہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ غلط نہ کرے، یہ بہت غلط آدمی ہے، اور میں جو ہے نا مطلب اس وجہ سے اس سے مطلب گھر سے نکال لینا. میں نے کہا ہاں میری فرزانہ سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے. میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہتا ہے وہ ایک مرغی میں نے لی تھی جب تم نے پیسے بھیجے تھے نا گاؤں، تو اس میں سے میں 2 مرغیاں لایا تھا، تو وہ میرے چھوٹے بھائی نے خرید لیا، تو مجھے اس نے جائز کیش سے نا 5,000 کے 4,000 روپیہ بھیجا ہے، تو 1,000 میں اپنی بیٹی کو دے آؤں تو 4 میرے پاس ہے. میں نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے مجھے ٹکٹ بھیجی، یہ میں آپ کو ٹکٹ بھی بھیج رہی ہوں. کہتا ہے کہ جی میں پھر نہ کراچی کی یا کہیں نکل جاتا ہوں، اور نکل کے تو میں جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں، یہاں سے چلا جاتا ہوں میں. یہ جی میں ٹکٹ بھیج رہی ہوں آپ کو، مانی یہ ٹکٹ لگا دو یہاں پر. میں نے کہا وہاں پر رہو گے کیا، تم کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا مطلب پتہ نہیں، مجھے خود نہیں پتا میں کیا کروں گا. میں نے کہا دیکھو تم اللہ سے توبہ کرو، تم نہ اس وقت ہوٹل لو، میں تمہیں پیسے بھیجتی ہوں. اسی ٹائم ابھی یہ بس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ لے جی دیکھ لے ٹکٹ. یہ علی شیر کا ہاتھ جس نے مطلب دیکھنا پہچان نہ سکتا ہے جتنا کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھ لے ٹکٹ. میں آپ سے کوئی بات غلط نہیں کروں گی، یہ دیکھ لے. یہ ٹکٹ میں نے لگائی، یہ ٹکٹ اس نے مجھے، یہ نمبر بھی مطلب میں اسکرین شاٹ بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اسی کے نمبر سے آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ٹکٹ جو اس نے مجھے بھیجی تو مجھے کہنے لگا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. میں نے کہا کہ تم اس طرح کرو، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے کوئی کام شروع کرو، پیسے میں تمہیں دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. میں نے کہا مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد تم جن کاموں میں پڑے ہوئے ہو. میں نے کہا مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، میں بڑی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نا سیدھا راستہ دکھا دے. کہتا رباب تمہاری نظر میں بھی میں غلط ہوں. میں نے کہا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جو کچھ سن رہی ہوں، جو کچھ دیکھ رہی ہوں، یہ تو بہت ہی غلط ہے، مطلب میری سمجھ سے بالا تر ہے سب کچھ. بہرحال میں نے اس کو پیسے بھیجے، 2 لاکھ روپیہ ایڈوانس بھیجا گھر کا، اور 33,000 روپے کرائے پہ، اور 3 مہینے کا کرایہ، پلس جو گھر کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، راشن، اور مطلب باقی کوئی فرنیچر کی چھوٹی موٹی جو چیزیں لینی تھی اس نے، وہ سارا کچھ لے کے، تو وہ سارے پیسے جو ہے نا میں نے اس کو بھیجے. ٹھیک ہے. اب اس نے گھر لیا، اپنے بیٹے کو میں نے کہا ساتھ رکھو، اور پانی کا کام، پانی کی بوتلوں کا کام جو ہے وہ شروع کیا اس نے، اور اس کے لیے بھی میں نے اس کو پیسے بھیجے. میں نے کہا کہ اب جو ہے تم مطلب یہاں پر رہو. پھر ایک عورت، میں نے آپ کو 2 عورتوں کی تصویر بھیجی ہے، ان کا منہ مٹا کے یہ تصویریں لگا دیں گے آپ.
یہ جی تصویر لگا دیں یہاں پر. اوکے ڈامنوس اللہ کون ہے وہ عورتیں؟ علی شیر گجر یہ جی میں بتاتی ہوں. اب میں نے علی شیر کو کہا کہ علی شیر میں نے اب تمہیں پیسے نہیں بھیجنے, تم اپنی شادی کرو, اور شادی کرو گے میں تمہیں 2 کروڑ روپیہ دوں گی. اور یہ کس وجہ سے تھا, آپ نے پڑھا ہے قرآن و حدیث, میں نے لکھا ہوا ہے نیچے کہ تم قرآن حدیث پڑھتے ہو. تو میں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن کی تبلیغ کرے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں حالات کے مارے ہوئے تو نہیں ہو تم. یعنی آپ بمباسٹک اس چیز کو سوچ رہے ہو میری انسانیت کو, کہ حالات کے مارنے کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے. تو تمہیں میں 2 کروڑ روپیہ دوں گی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے پہ لعنت ہے. میں نے کہا تم کوئی اچھی عورت دیکھو, اس کے ساتھ شادی کرو. تو تم کیونکہ ہارٹ کے پیشنٹ ہو, میں تمہیں 2 کروڑ روپیہ دوں گی, اس میں سے 5 مرلے کا گھر لے لینا چھوٹا سا, اور ایک ٹیکسی وغیرہ لے کے, ایک چھوٹی گاڑی لے کے, تو تم اوبر چلا کے اپنا گزارا کرنا. چھوڑ دو علی شیر, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو. مجھے ایک ایک بندہ بتائے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا زیادتی کی, اس بندے کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو 2 عورتیں ہیں ان کی تصویریں لگاتے ہیں. اس میں سے ایک عورت کی اس نے مجھے بھیجی کہ یہ عورت ہے, یہ مجھے ملی ہے, یہ داتا صاحب کے پاس ہی رہتی ہے. تو اس نے مجھے کہا ہے کہ جی میرے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کر لو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تصویر لگائی تھی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہتا ہے اس کا گھر ہے, اس کا خاوند شہید تھا, اس نے خاوند چھوڑ دیا ہے, 2 اس کے بچے ہیں. یہ جی لمبی والی جو عورت ہے نا, اس کی بات کر رہی. ماشاء اللہ. جی یہ لمبی والی عورت ہٹا دے بے شک. اب آپ اس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی بات چلائی. تو مجھے کہتا ہے کہ عید تھی, چھوٹی عید, یہ جو ابھی گزری ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اس کو عید وغیرہ بھی دو, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرو, اور اچھے طریقے سے اس کو دیکھو کہ اگر وہ شادی کرتی ہے تو میں نے کہا میں تمہیں گھر لے کے دینے کو تیار ہوں, اور سارا کچھ مطلب. اب یہ اس کو عید دے رہا ہے, 40,000 اس نے کپڑوں کا دیا, اس کو بھیجے ہوئے میں نہیں ہے. اب اس کو مطلب اس کا خیال رکھ رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ میں میرے باپ صاحبہ, میں نے نا آپ کو جو ہے وہ اچھا جی, اس کو میں نے صرف اس وجہ سے کیا کہ یہ ان چیزوں سے, ان حرکتوں سے نکل آئے. بعض ٹائم انسان حالات اور اپنی غربت اور مجبوریوں میں انسان جو ہے مینٹلی طور پر وہ ہو جاتا ہے. جیسے اب مسٹر بمباسٹک ہے تو یہاں پر بڑے مینٹل ایشو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بہت زیادہ جو اس کے ساتھ حالات رہے ہیں, ڈنکیاں لگانا, نوکریوں پہ نہ ہونا, مزدوریاں کرنا, بیوی کے نکال تھے نا, تو شاید اس کا نا مطلب اس وجہ سے یہ مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے. اب میں نے جس وقت اس نے اس عورت کو, یہ کبھی مزار پہ لے کے جا رہا ہے, اس عورت کے لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی مل رہا ہے, لیکن شادی کا نام نہیں لے رہا. تو روز آئے دن وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے. میں نے ایک دن بڑے غصے سے کہا, میں نے کہا علی شیر یہ کیا طریقہ ہے تمہارا, تم پیسے بھی خرچ کر رہے ہو, نکاح کا تم نام نہیں لے رہے, وہ بھی جوان بچوں کے, تو تم نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے. کہتا جی میں نکاح نہیں کر رہا کیونکہ میرا بیٹا کہتا تھا یہ عورت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا پھر, تو کہتا ہے میں نا کوئی اور دیکھوں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے کہا علی شیر ہوں تو دیکھ یا نہ دیکھ, تے میں تینوں ہوں پیسے نہیں بھیج سکتی, تیری مہربانی ہے, جنی میں کر دیتی ہے نہیں بہت ہے. میں کہا میں بہت بے بس ہو گئی ہوں. اس کے بعد ایک بچی کی تصویر لگائی جی یہاں پر. کون سی ہے وہ جو آپ نے بھیجی؟ سامنے سے رنگ کی بچی جو جی. استغفر اللہ, اتنا زناخ اور بندہ ہے. دیکھو دیکھو, اللہ معاف کرے. اچھا جی. اب یہ بچی جو ہے ایک دن یہ کافی مجھ سے نا مطلب ذرا جھجکتے جھجکتے بات کر رہا ہے. کہتا میرے باپ میں بڑا پریشان ہوں, تو میں نا ایک بات تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں بہت پریشان ہوں, اپسیٹ ہوں. میں تصویر ہٹا دے اس بچی کی, اس کی میں سائبر کرائم میں دوں گی تاکہ یہ اپنے بیان وغیرہ وہاں پر دے سکے, یا ہو سکتا ہے کہ میں خود ہی پاکستان چلی جاؤں. اب عابد صاحب کو تو عابد کو تو میں بتا چکی ہوں, رات کو سارا کچھ ہی دے چکی ہوں اس کا. اچھا, اب یہ تصویروں کا بھی اس نے کہا ہے نا کہ میرے باپ کی تصویریں, یہ تصویریں اس کی بیوی نے بھی کہا, اور اس کی بیوی نے مجھے بھیجی بھی, اور آپ سب کے سامنے بھی اس نے یہ بات کہی ہے.
تو اب یہ تو سائبر کرائم میں اب مجھے بتایا تھا کہ یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا کرائم ہے، اور اس بچی کو بھی جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ اب اس بچی نے جس وقت کہنے لگا کہ یہ بچی آتی تھی، تو وہ بچی تو میرے ساتھ ایسے مطلب میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، میں اس طرح ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا علی شیر پہلے تمہیں اتنے پرابلم ہے، اپنے گھر میں کسی کو آنا بند کر دو، تم نہ مطلب یہ نہ کرو۔ اور وہ بچی ایک دن میں نے فون کیا تو وہ بچی اس کے پاس تھی، ٹھیک ہے، تو اس بچی سے میں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے، تو اس نے نا فون لڑکی نے خود ہی اٹھا لیا اس کا۔ میں نے کہا ہیلو، میں نے کہا کون ہو تم؟ تو میں نے کہا تم دعا ہو، اس کا نام میرا خیال دعا تھا اس لڑکی کا نام۔ تو میں نے کہا کہتی جی، تو کہنے لگی مجھے کینیڈا بلا لیں۔ میں نے کہا مجھے جانتی ہو؟ کہتی ہاں علی شیر نے مجھے بتایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا تم علی شیر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہتی نہیں، میں نے کہتی مجھے 35,000 مہینے کا دے دیا کرے، میں جب اپنی تعلیم پوری کروں گی تو پھر میں شادی کروں گی، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو میں نے کہا پھر بیٹا آپ آتی کیوں ہو یہاں پر؟ تو وہ پھر جو ہے وہ چپ کر گئی۔ تو میں نے کہا کہ علی شیر میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس طرح سے نہ کرو، تو تم پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری زندگی ہے، لیکن اب میں تمہیں مزید ہیلپ نہیں کر سکوں گی۔ اس کے بعد پھر میں نے کسی کے کام کے لیے آپ علی شیر کو پیسے بھیجے کہ یہ فلاں بندے کو دینے ہیں۔ ایک اس میں تھا حافظ جمیل، اس نے وہ میں نے 2 لاکھ بھیجا تو اس نے 1,40,000 حافظ جمیل کو دیا۔ پھر میں نے عابد شیر علی کو پیسے بھجوائے، کیونکہ کام کسی کو کہنا تھا، ظاہر ہے میں یہاں بیٹھی تھی تو وہ پیسے جو ہے وہ کسی کو دینے کے لیے مطلب بھجوائے۔ تو میں نے کہا کہ عابد یہ فلانے کو دینے ہیں، ساتھ اس پہ نظر رکھنا کہ کام شام کر دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس کو پیسے مجھے کہنے لگا کہ اس مہینے کا 70,000 مجھے کرایہ بھیج دو، اس کے بعد تو مجھے پیسے نہ دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے 1,40,000 بھی دے دیا، اس نے 2 لاکھ بھی دے دیا، اس نے پھر 1.5 لاکھ، مطلب اس طرح اماؤنٹ تھی۔ جو چاند رات والے دن میں نے 2 لاکھ اس کو دینے کے لیے بھیجا، وہ پیسے اس نے نہیں دیے اور مجھے بلاک کر دیا۔ بلاک کرنے کے بعد پھر اس نے جو مجھے میسج کیا کہ میں اس کو کال کرتی رہی، اس کے بیٹے کو بھی کال کرتی رہی، لیکن اس نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ جو ہے میں نے اس کے بیٹے نے بھی بلاک کر دیا۔ پھر میں نے اپنی سسٹر سے کال کروائی، اس نے بھی بلاک کر دیا۔ تو پھر ان باکس میں یہ تھا، تو ان باکس میں نے میسج کیا۔ اب وہ میسج میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، جس کے اوپر اس نے کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گا، جا کے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ جی اس کی رام کہانی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی ہے۔ اور میں نے اس سے غلیظ انسان اپنی لائف میں نے نہیں دیکھا، اس سے غلیظ انسان میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ اور اگر یہ جی میسج یہ پڑھ کے سنا دے، اب جو یہ منی میں بھیج رہی ہوں لاسٹ میسج۔ اور یہ پورا گینگ ہے، یہ علی شیر کے ساتھ یہ شاہد، یہ اسد، یہ رحمت بی بی، یہ پورا ایک گروپ ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نکلے تھے امروا کو، یہ بمباسٹک کینیڈا میں ہی رہتا ہے۔ بمباسٹک کے ملنے والے جتنے لوگ ہیں یہ بہت اچھی طرح مطلب جانتے ہیں، اور بمباسٹک اس چیز کو بتائے گا، بے شک کتنا ہی میرے مطلب یہ خلاف ہو، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ عمر باب ہے کیسی ہے، یہ اس کے بچے، یہ اس کی فیملی ہے کیسی ہے۔ کیوں بمباسٹک میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ رباب بات پیسوں کی نہیں بات رویوں کی ہے، ہاں رویوں کی ہے۔ تم نے جانور سمجھ لیا لیکن اب دھمکیاں دے رہی ہو، تم جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ میرا رویہ آپ نے لکھا ہے، آپ اگر جنگ کرنی ہے تو لگاؤ میدان، لگاؤ میدان۔ جس نے تم کو کیا لکھا ہوا ہے، سیکھ صرف چند دن پہلے دیا، کیا لکھا ہے، جس نے تم کو سکھ صرف چند دن پہلے دیا، تم نے عابد کو پیسے کیوں نہیں دیے؟
क्यों नहीं दिए? वो वही को क्या नहीं दिए? हाँ, अब आपने मैदान लगाना है, मैं अब देखता हूँ जो होगा, नहीं मैं नहीं दूंगा अब। जी ये ले आपके सामने कहता मैं हो पैसे गया। नहीं दूंगा, कड़ियां भी हैं। जी हाँ, कि तुम मैदान लगाओ जो करो। अच्छा जी, ये मेरी इंसानियत का वो सिला है कि जो यहाँ पर आपके सामने मैं इस बात के ऊपर, जिनको हम कहते हैं कि ये काफिर हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये गालीबाज हैं, जिनको हम कहते हैं ये गुस्ताखे रसूल हैं, मुझे बताओ कि खुदा और रसूल का नाम लेकर जो उसके ऊपर नहीं चलता, उससे बड़ा गुस्ताख कौन होता है? अली शेर, तू डूब के नहीं मरता जब तू खत्मे नबूवत का नारा लगाता है। तुम्हारे पे लानत है, तुम्हारे पे खुदा की लानत है। तू मुझे एक वक्त वो याद कर जिस वक्त तूने मुझे कहा था कि उम्मे रुबाब मेरे पास पानी लाने के लिए पैसे खत्म है, मेरे पास पानी लाने के लिए पैसे नहीं है। तो इस रुबाब औरत हो के तुम्हें 57-58 लाख रुपया तुम्हें दिया, ठीक है? मैंने तुम्हें किसी को पहुंचाने के लिए पैसे दिए कि ये बात काम किसी के वीजे का है। और एक और चीज, इसने मुझे कहा कि रुबाब किसी के वीजे का काम करा रही हो तो मेरे बेटे का या कोरिया का करवा दो, तो या जो है उसकी कोई पक्की नौकरी करवा दो, वापडा में हो जाए या किसी और जगह पर हो जाए। मैंने आबद शेर अली को फौरन कॉल की, मैंने कहा आबद शेर अली तेनों जो बंदा पैसे नहीं सी दे के आया, कहता मोटा जिहा। मैं क्या हो, मैं क्या ओदा बच्चा ही गया ते उन्होंने मैं क्या या कोरिया या मतलब किते पहुंचवाना है, ते कहता एम्बेसी दे लोग जाते रहते ने ना, ते कहता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਵਾ ਦਵਾਂਗਾ मैं, ते कहता ठीक है। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਬਦ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ डॉक्यूमेंट्स दिते और दोनों देखे। तो फिर आबद ने कहा कि इसको कॉल की, उसने कहा कि 1-1.5 हफ्ते तक मेरी जॉब वाले के साथ बात होगी है वापडा में, तो इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा जो है ना वो लग जाएगा। लेकिन इसने ये गंद किया। अब इतनी बेलौस कोई आज तक चला है? मुझे एक बात बताई, कोई चला है आज तक? बात यह है उमर बाप साहिबा कि आपने जब आपको पता चला कि इसने अपनी भांजी के साथ जो है ना वो इस तरह किया है, तो उसी वक्त इसको सजा बनती थी। आपका तो इस पर रहम खाना ही नहीं बनता था। ये जो आपने बहुत बड़ी गलती जो की है। मैसेजेस मैंने आपको भेजे हैं, हाँ? उस पे इसने खुदा की कसम खा ली, कुछ जिसकी करता बिना पर आप मैं बच्ची चुप का कर गया। डीएनए करवा सकते थे, उस पर इसके फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे, जो सामान मिला था सारा कुछ हो सकता था। वो बहुत बड़ा जुल्म था, उस बच्ची के साथ जुल्म था। इसके साथ तो लेकिन उस आप जुल्म इसकी में उस बच्ची के बाद उसकी जिंदगी जो थी वो तबाह थी। तबाह हो उसके गई है घर उस में बच्ची की उसके जिंदगी। बाप आप ने वो- जाहिर है कत्ल गारत शुरू हो जानी थी। आप अगर सोच उसका सकती हैं बाप- वो किस ट्रॉमा में गुजर रही होगी बेचारी, जिसका उसकी बेटी मामू ट्रॉमा में गुजर रही। उसकी माँ जो है वो कहती है कि मेरी इस हालत है कि मेरे घर की दरवाजा खुलता मैं कहती अली शेर आ गया। वो कह रही है कि इस दिन से पहले मैं मर जाती। एक बहन जी, के लिए आपके इससे सामने बड़ा उसके पास क्या क्या है कि इस होता दिन से है? पहले मैं मर जाती। अस्तगफुरुल्लाह। तो उसी वक्त इसको सजा मिलनी और चाहिए थी। ये उसकी सगी जिनसी बहन है, दरिंदे जो को- सगी बहन ये कह रही है बात, ये हाँ। गौर करें, सगी बहन। इस जिनसी दरिंदे को उसी वक्त जेल में फेंका जाना चाहिए था, उसी वक्त। फिर अपनी बेटी के साथ ये क्या कर रहा है? आपको इसने पहले कह दिया कि वो मेरी बेटी नहीं है, हराम की है। इसीलिए उस औरत को जो फरजाना नामी है उसको शक पड़ा था। इसकी हरकत कुछ ना कुछ तो देखी होंगी। एक माँ जो है वो इतनी माँ है वो। इसके मैं मैसेज इसकी भेज देती हूँ इसकी माँ के, कि जो फरजाना ने मुझे मैसेज किए हैं इसके बारे में, मैं आपको भेज देती हूँ, सुन ले। उस वक्त फिर इसको सजा मिलनी चाहिए थी। चले उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उसने भांप लिया कि ये जिनसी दरिंदा है, ये जालिम गंदा गलीज शख्स है, उसने घर से निकाल दिया। ये ना उसके चेहरा बाद मिटाकर फिर आप ये मैं इसकी मैसेज जो है भेज वो दूँ उसकी बेटी को। कर रही है हमदर्दी। और फिर जब इसने ये जो बच्ची है जो सांवले रंग की है, उस वक्त जब इसने किया, उस वक्त तो आपको 100% इसको पुलिस को देना चाहिए था। ऐसे दरिंदों की हमायत नहीं करते, ये तो जुल्म है। मेरी बात सुने, मैंने तो ये देखा ना कि ये बंदा कुरान उठा रहा है, कहता है आपके सामने मैंने इसके मैसेज कर दिए हैं। मैंने कहा तू आज तो वो देखें, जिसने अपनी बहन की इज्जत और नमूज को लूटा, अपनी भांजी की इज्जत और नमूज को लूटा, अपनी बेटी की इज्जत जिसके लिए कुछ नहीं थी, मानी रखती थी, लोगों की बच्चियां 12-12 साल की बच्ची पर तो इंसान को वैसे ही रहम आता है।
جس کی گندی نظریں وہاں پر ٹکی ہوں، آج اس نے آپ کی ہمدردی کا کیا صلہ دیا ہے کہ آپ پر بھی گندے الزام لگا رہا ہے؟ یہ جی میں نے یہ اس کی صلہ دیا اس نے آپ کی اس فیور کا جو آپ نے اس کی برے وقت میں کی ہے۔ جی جس وقت یہ دنیا اس کو دتکا رہی تھی تو میں نے پھر بھی اس کو کھڑے ہونے کی جگہ دی کہ نہیں، یہ ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ بن جائے۔ یہ جی میں نے بھیجی ہیں آپ کو۔ تو دیکھ لو میں پھر اگر اب اس دن اعتبار کیا ہوتا تو آج وہ تمہارے تو کپڑے نہ اتار رہا ہوتا ہر بروڈ پہ۔ اللہ اس کو غرق کرے جو جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھو تم نے صلہ کیا کہ بندہ بن جائے، لیکن وہی کام اس نے پھر پکڑے ہوئے ہیں، تہمتیں لگا رہا ہے تم پہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یو کے رانی جو ہے، اب اس کے ساتھ شادی کا میں بتا رہی ہوں، اس کے ساتھ شادی جو رچائی ہوئی ہے اس کی بھی تصویر بھیج دیتی ہوں آپ کو۔ یو کے رانی نہیں میرے پاس بیٹھی تھی؟ ہاں جی، اب اس کے ساتھ شادی جو ہے نا وہ رچائی ہوئی، کہتے ہیں جی میری بیوی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ، اور جو تصویر لگائی ہے وہ بھی فیک ہے۔ یہ دیکھ لے جو لگائی ہوئی ہے تصویر شادی کی، یہ لے میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ اس کو عزت نہیں پیاری تو آپ کو بھی جو صحیح بات ہے، آج آپ بیٹھی ہیں، بیٹھ کے صحیح گل ہے، بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نہیں ام صاحبہ، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کیا ہے جو ادھر استعمال؟ پیڈو فائل۔ یہ جی مانی میں نے بھیجی ہے، یہ پیڈو فائل ہے، پیڈو فائل۔ یہ میں نے بھیجی ہے، لگاؤ تصویریں۔ اس کی بیٹی کا حال دیکھیں آپ۔ اور یہ جو نکلی ہے یہ بھی شادی نکلی ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ شادی بھی اصلی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا کون ایسی شادی کرتا ہے؟ یہ تصویر شادی کی ہو سکتی ہے؟ ڈرامے بازی کرتا ہے نا۔ ہاں جی، یہ دیکھیں جی، یہ شادی کی تصویر اسے بھیجی ہے مجھے اس کی بیوی نے، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ شادی کی تصویر ہو سکتی ہے؟ لگائیں ذرا یہاں پر، اس کی بیٹی کی بھی لگائیں، اس کی بیوی کے میسج میں آپ کو سنواتی ہوں، سنیں جی، تصویر لگا دیں مانی۔ السلام علیکم باجی، میں فرزانہ باجی، تسی اس لیے میسج کیتے سارا کچھ کیتا، لیکن اس تو بعد تسی میرے نال رابطہ نہیں کیتا۔ چلو انہاں گلاں نوں چھوڑو، ٹھیک ہے، جو بھی سیگا بہتر سیگا، میں ہی جھوٹی سی، ہر چیز تے میں جھوٹی، ٹھیک ہو گیا۔ میرے رب نے جو منظور ہونا وہی ہوندا، لیکن اس ٹائم لیکن صبح دا ٹائم ہے، اس ٹائم میں مسلے پہ بیٹھی ہوں۔ اگر نہیں یقین تو میں تمہیں اپنی پکچر سینڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں اللہ نبی رسول دا واسطہ، میری سبا بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ میری سبا نا بخار جڑا وا ٹائیفائڈ ہو۔ مفتی صاحب، جو 12 سال کی بیٹیاں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ میری مدد کر دے، نور حضور دا ٹائم کسی دل نہیں کرتا۔ ام صاحب یہ خود لواطت کرتا ہے، اس کو چھوڑے مولوی کو۔ منو تھلے اتار لیں، اس کو مولوی کو اوپر لے لیں۔ اور رہنے تو مولوی نو میں تھے کتے لینا ہے، مولوی کو دی اوقات مولوی کی۔ یہ پہلے سن لیں، میسج سن لیں۔ جی جی ام ایمان آپ سنائیے وہ فرزانہ باجی کے۔ اپنی بچی بڑا ٹائم ہے، اس ٹائم میں مسلے پہ بیٹھی ہوں۔ اگر نہیں یقین تو میں تمہیں اپنی پکچر سینڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں اللہ نے نبی رسول دا واسطہ، میری سبا بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ میری سبا نا بخار جڑا وا ٹائیفائڈ ہو گیا، میں بڑیاں دوائیاں لیا لیکن نہیں آرام آیا۔ اللہ نبی رسول دے واسطے میں اپنی دین فیصلہ باد لے جانا، میری مدد کر دے، نور حضور دا ٹائم کسی دل نہیں کرتا کسی تے نہیں بےزتی کروا کے کچھ منگنے دا، ٹھیک ہے؟ نہ مینوں لالچ ہے کسی چیز دے نال، تے مینوں لالچ ہوندا تے میں ہن نوں کتے دی کتے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بچی دی خاطر تم تیرے بچے واسطہ تینوں اللہ تے اللہ دا حبیب دا واسطہ جنوں من دی میں اپنی بچی دی دوائی لے آنی، نہیں یقین تو میں تمہیں تصویریں سینڈ کر دوں۔ صبح صبح میں تمہارے نال جھوٹ ہاں جی، آپ نے سن لیا۔ اور بچی کی تصویریں لگا دیں ذرا، وہ میں نے فیس اس کا صاف کر دی ہے تو واش کر کے لگا دیں۔ اس نے کہا میں اپنی بچی کی تصویریں جو بھیج رہی ہوں وہ دیکھ لیں، جس حالت میں بچی ہے وہ آپ کے سامنے۔ کتنا گندا انسان ہے یار۔
देखो एक औरत आपके लिए क्या कर रही है। ओ हो। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਇਹਦੀ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ जी ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾੜਿਆ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ओए होए 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 ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਂਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਂਦਨੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ अबू बकर बेटा ऊपर आ जाओ, सुन लो जो करतूते कर रहे हो आप ਆਪਣੀ लोग। ਬੀਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜੇ ਤੇ ਬਾਦੂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦੂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲਹਿਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ पिक्चर हटा देंगे वाली। अब जी ये आपके सामने हकीकत है इस शख्स की और मुझे बताएं कि जिसका 4.5 फुट कद और 4.5 फुट चौड़ा और 4.5 फुट लंबा, ठीक है, जिसके बेटे की नौकरी है, तो मेरे लिए यही रह गया था शादी करने के लिए। अगर बम्बास्टिक होता यहाँ पर तो वो आपको बता देता कि उम्र बाब किस मिजाज की है। जो लोग बड़े मतलब मुझे जानते हैं ना करीब से, बम्बास्टिक उनमें उठता बैठता है। उम्मे साहबा वो जो दाबड़े साथी चंदा है उसके साथ गप्पे मार रहा है, हांग रहा है ना, वो भी उसकी बहन ही ऐसे ही, वो चवले मार रही है उधर बैठ के ना, ड्रामेबाजी कर रहे हैं सारे, रो रहा है। नहीं तो मैं सब चंदा के साथ कोई कनेक्शन है को बताएं चंदा के साथ। चंदा के साथ चंदा ये शुरू में जब मैं आई हूँ तो चंदा और शार्प शूटर वगैरह जो थे यही मुझे लेकर आए थे। एक दफ़ा मैं मतलब अचानक ही आई हूँ, मैं तो इन चक्करों में पड़ती नहीं थी, मैं तो कसम से पछता रही हूँ। हम लोग तो बड़ी सादी सी ज़िंदगी गुजारते थे, नमाज पढ़ी, बच्चों को पाला और अपने काम से मतलब गए हैं, अपने काम किए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, ठीक है। तो मुझे तो यकीन करें कि मैं ख़त्म उस दिन ये बड़ा उकसा रहा था कि ख़त्म नबूवत को कह दिया कि जी ख़त्म नबूवत के मुजाहिद, मैंने ये कहा था कि तुम जैसे मुजाहिद उनसे कुत्ते बेहतर है। तो मुझे ये बताओ कि अगर कुत्ता कोई भांजी रखा होता ना तो इसका कुत्ता जो है ना वो बैठ के घर की हिफाजत करता, उसके घर कहाँ पड़ जाता। जी मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं वो अपनी माँ, बेटी और बहन से भी महफूज नहीं है, अपनी असल हकीकी रिश्ते जो हैं। देखिए इनमें देखिए अब ज़फ़रुल्लाह शाह साहब भी ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, इनमें और भी बड़े लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। ये जो गंद है, ये गाली तबका, जो गलाजतें हैं, ये जो तस्वीरें लगाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, औरतों को ब्लैकमेल करते हैं, ये उनकी बात कर रही हूँ मैं। ज़फ़रुल्लाह शाह साहब भी ऐसी है, उसका ब्रिमिंघम में ऐसी काम है। इलाज है, इसकी बहन से भी राब्ता करें, उस बच्ची के साथ जो इसने जुल्म और ज़्यादती की थी उसके भी बयान दिलवाएं और ये जो दूसरी है इसके भी दिलवाएं और उसको जेल में डालें, बात खत्म। इस तरह के दरिंदे जो होते हैं वो तो माशरे के लिए चलता फिरता बरूद होते हैं। किसी की भी बच्ची आए दिन आप सुन रही होती हैं कि किसी की बच्ची जो है वो मर गई या 5 साल की है, 10 साल की है, अचानक कोई बच्ची के साथ रेप करके कत्ल करके फेंक गया है। आप इस चीज़ का इंतजार कर रही हैं कि ये दरिंदा किसी की बच्ची को मार दे। देखें बात जिस दरिंदे से, जिसकी हवस से अपनी बेटी महफूज नहीं है, जिसकी हवस से अपनी बहन की बेटियां महफूज नहीं है, उस दरिंदे से आप इतनी हमदर्दी कर रही हैं। और अभी तक वो इसमें दरिंदा हमदर्दी जेल नहीं, में मेरी बात सुने, पता क्या मेरी बात सुने, बात टाइम पता क्या होता है कि इंसान मेंटली तौर पर रिटार्डेड हो जाता है। में आदत पड़ गई है ना जो बता रही है उम्मे साहबा, तो ये इससे तो माशरा भी महफूज नहीं है आगे जी। और आप ये देखें कि इसकी बहन ने एक और जो बात की, कहती है मेरा छोटा भाई इसको घर में नहीं घुसने देता था और इसके घर की 15-16 साल की मुलाजमा थी, उसके साथ इसकी बहन ने उससे पहले पकड़ लिया हुआ था इसको।
अस्तगफुर। अपने भाई की मुलाजमा के साथ, इसकी बहन वो अपना बता रही थी मुझे। इसका कोई एक गंद नहीं है, इसीलिए तो उमेर बाप साहब, इसीलिए तो ये गंद छाल रहा है आपके ऊपर। हाँ, कोई बात नहीं, उछाल लें, सच्चाई बता रहे हैं ना। मेरी बात पता चल गया आज, उम्मे साहब सबको पता चल गया, आपने सारे प्रूफ दिखा दिए हैं। अब नीचे आप सारे और भी दिखाएं, इनके साथ राब्ते करके और इनको पकड़ाएं। मेरी बात सुनिए, देखिए सब लोगों को पता है ये आपकी जात पे गंद छाल रहा है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने मेरे खिलाफ जो ब्रॉडे लगाते हैं वो इसी वजह से रहे हैं कि रुबाब जो है ना ये हरासा रही, ठीक है। मैं चोर नहीं, मैं चोर पे दी यार नहीं, मेरे ना इसको भी बहुत बुरा कर दिया, पहले भी बहुत बुरा किया मैंने, कोई आया, बात नहीं। इसीलिए मौलवी भी इसीलिए आया था नीचे के इसको ऐसा करते ਟੋਨੀ ਭਾਈ हैं। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ जानते हैं सब ਸੋਚੋ, कुछ। ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਉਮਰ ਬਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਬਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਮਰ ਬਾਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਚੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਛਾਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, अर्ली मॉर्निंग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ अर्ली मॉर्निंग ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਿਆਓ ਜੀ। नहीं, बंदे आए ने पूछ लेने इन्हों। हाँ जी मलक साहब। मेरे बाप जी, आप उनकी तस्वीरों को डर डर के लगा रही हैं। उसने तो अपनी बीवी की आईडी के ऊपर ये सब तस्वीरें डाली हुई हैं। मैंने वही बताया कि ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ। हाँ जी, सारियां अपने खानदान दियां पाइयां उन्हें, ਉਹਦੀ बीवी ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਦੀ? ਬੀਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਬਣਾਈ। ਬੀਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਕੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ੀ ਬੀਵੀ, ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਲਓ ਵੀ ਜਾਲੀ, ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। गैंग का नाम लो ना, सारे गैंग का। ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? सारे जो है ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ। ਆਹੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਆਓ। ख्वाब ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਪਲੀਜ਼। ਬੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਨਾ, ਬਸ उमेर बाप साहिबा, आपसे हमारी दरख्वास्त है। एक मिनट जट साहब, मैं एक दरख्वास्त करनी है। मैं उम्मीद करांगा कि सारे जिन्ने दोस्त सुनन रहे ने इस दरख्वास्त दे उत्ते मुतफिक होणगे, और तमाम तर जितने भी सुनन वाले होणगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬਾ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਜ਼ਰਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤਸਵੀਰ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਓ।
ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਸੱਤ ਪੁੱਜਾ ਤੋੜੇ ਚ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੰਗੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਇਹਨੇ ਛੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਧਨੇ ਉਮੇ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਚ ਗਿਆ। ਅਸਲਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਅਗਲਾ ਵਿਆਹ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾ करे। हाँ और ये बताओ कि ये जो रहमत बीबी है इसके साथ भी इसका चक्कर था? ਜੀ ਜੀ हो सकता। ਖਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਪੂਰੀ ਫੜਾਏਗਾ ਅੱਜ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ 150 ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਡਿਆ आमर नजीर अली ਆਮਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭੈਣ ਯਕੋ और यार ये खंजीर ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਖੰਜੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਇਹਨੂੰ इस कुत्ते के बच्चों को नीचे उतार ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਿੰਟ। ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਤੇ ਜਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ इसके ਬੁਲਾ बाद ਕੇ ਖੰਜੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ आ, सुनो वीडियो सुनो नहीं तो लाइव में मौन रखता हूँ, नहीं तो इनकी मैं आज सही ये असकानी की भी और आमिर खंजीर की भी इन दोनों की माँ को मैं सही लाने दूंगा। आप फिक्र ना करें, शाम को काम खत्म हो जाने दे। इनकी पुरानी हिस्ट्रियां सारी निकाल के लाऊंगा। किस किस से असकानी ने बुढ़ मरवाई है, किस किस से असकानी ने बुढ़ मरवाई है और किस किस बच्चे से असकानी ने बदफेली की है वो भी आगे बताऊंगा। और किस बच्चे से किस मास्टर से आमिर खंजीर ने बुढ़ मरवाई है। और इतनी भागने से पहले ट्रक ड्राइवर बनने से पहले कहता है मैं टीचर था। इसका हमने पता कराया कब टीचर था भाई, ये क्यों हुआ, तो पता लगा ये 2001-2002 के अंदर इसके ऊपर बदकारी का इल्जाम लगा था। उसके बाद ये फिर भाग के यूरोप आ गया क्योंकि इसकी नौकरी खत्म हो गई थी कंजर की। और यहाँ पर आके ट्रक ड्राइवर बन गया हुआ है। और ये अब्दुल्ला जैसे टट्टों को और पप्पू जैसे टट्टों को अपने व्हाट्सएप मशाफती ग्रुप में इस्तेमाल करके मैं बहुत बड़ा जनाब कोई दूसरी सुन लो नहीं। एक मिनट यार साहब, एक मिनट। नो जितनी खवातीन हैं हमारी माजरत के साथ उनसे इस्तदा है, ये हमारी गुजारिश है खवातीन कि ये चेहरा भी लोगों को दिखाना है, ये सुनाना भी मेरे जरूरी बाप है क्या ताकि गई है लोगों मैं को 5-10 मिनट में आती हूँ, सब लोग यहाँ बैठे हैं और वीडियो सुने। हाँ अरे चाह पियो मास्टर इनका साहब। चेहरा दिखाना भी जरूरी है, मजबूरी है कि ये हम ऑडियो प्ले कर रहे हैं, ये वीडियोस प्ले कर रहे हैं। हमें पता है कि ये गलाजत से भरी हुई हैं, लेकिन मजबूरी है ताकि लोगों को पता चले ये शैतान, जिस तरह आपके सामने अभी अली शेर का चेहरा आया कि किस तरह वो हवस का दरिंदा वो तो सिर्फ अपनी इंसान बाजी को नहीं जिससे ना छोड़ता अपनी यार। बहनें महफूज हैं, ना अपनी बेटियां महफूज हैं, ना कोई औरत उससे मूंगफली समझ महफूज के ही खाता है वो, नहीं। मूंगफली समझ के। और इसी तरह ये आमर नज़ीर है जो टीचर की कुर्सी पर था, उस्ताद की कुर्सी पर था, जिसको उस्ताद बनाया हुआ था, वालिद मोहतरम का दर्जा देकर स्कूल में बिठाया था, और उस शख्स ने बच्चों के साथ ज़्यादती और जुल्म किया है, और उस शख्स ने बच्चों की इज्जत को तार तार किया और यहाँ पर भाग कर आया हुआ है वो जिनसी दरिंदा। तो इनके ये जो, क्योंकि ये जिनसी दरिंदे हैं तो इन जिनसी दरिंदों की शक्ल दिखाना भी ज़रूरी है। तो ख़वातीन से हमारी माजरत के साथ के ख़वातीन थोड़ा सा ज़रा साइड पे रहें जी। बारी बारी उठाते हैं। अहमद जट साहब उत्ते आओ 5 मिनट तुसी अपना फिर जाओ, पहला दस लो की कहोगे तुसी, अजे नहीं जाना जी। आप एक दफ़ा वो ऑडियो फिर प्ले कर दें फैज़ 1212 वाली, ताकि लोगों को वो ज़हन नशीन हो जाए कि उसमें क्या वो कह रहे हैं और क्या अल्फाज। हाँ हाँ जरूर सुनो जी। नहीं तो लाइव में मौन रखता हूँ, नहीं तो इनकी मैं आज सही ये असकानी की भी और आमिर खंजीर की भी इन दोनों की माँ को मैं सही लाने दूंगा। आप फिक्र ना करें, शाम को काम खत्म हो जाने दे। इनकी पुरानी हिस्ट्रियां सारी निकाल के लाऊंगा। किस किस से असकानी ने बुढ़ मरवाई है, किस किस से असकानी ने बुढ़ मरवाई है और किस किस बच्चे से असकानी ने बदफेली की है वो भी आगे बताऊंगा। और किस बच्चे से किस मास्टर से आमिर खंजीर ने बुढ़ मरवाई है।
और इटली भागने से पहले, ट्रक ड्राइवर बनने से पहले कहता है मैं टीचर था। इसका हमने पता कराया कब टीचर था भाई, ये क्यों हुआ, तो पता लगा ये 2001-2002 के अंदर इसके ऊपर बदकारी का इल्जाम लगा था। उसके बाद ये फिर भाग के यूरोप आ गया क्योंकि इसकी नौकरी खत्म हो गई थी कंजर की, और यहाँ पर आके ट्रक ड्राइवर बन गया हुआ है। और ये अब्दुल्ला जैसे टट्टो को और पप्पू जैसे टट्टो को अपने व्हाट्सएप मशाफती ग्रुप में इस्तेमाल करके मैं बहुत बड़ा जनाब कोई लीडर हूँ। सुन लो भाई जी, आ जे जी आमर नज़ीर भाबियां दा खंजीर। आमर नज़ीर, आमर नज़ीर, जी आमर नज़ीर भाबियां दा खंजीर, बच्चे पाड़ बच्चे पाड़। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत होंदी है जी, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो रही है। इस तरह लुट लुट के मावां भैणां दियां, बच्चियां दियां, बेटियां दियां, जिहदी लभ दी इज्जत लुट लैंदे ने। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ जी ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਇਬਨ ਖੰਜ਼ੀਰ सूरां दा सूर है वाबी सूरां दे सूर। और ये बताओ कि ये जो रहमत बीबी है उसका क्या कहती है कि वो भी अली शेर गुजर के साथ थी? ਰਹਿਮਤ ਬੀਬੀ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਣ। ਉਹਨੇ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਖਤਮੇ ਮਨਜੂਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਬੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਸੂਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ फितरत गंदी है, फितरत बिल्कुल ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। तमाम ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਤਰੀਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਕੱਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੂਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸੂਰ एक सूरनी दे पीछे सारे लाइन बनाते हैं भाई, सुअर ना को भाभी को, भाभी को सुअर ना को यार ना करो इंजर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जो कोई बात करता है कहलू उसको पूरा बात करने का हक है। जो बात करे वो कोई प्रूफ तो करे ना, ठीक है? कोई बात करता है तो उसको बात करने का तो हक होना चाहिए। जी जी करें लंदन भाई बात। आप मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज जी, आप करें बात। मैं तो ये कह रहा था अली शेर की अगली शादी आमर नज़ीर और पीर अस्कानी से करानी चाहिए। अली शेर गुजर साहब इसको वो रहमत बीबी के साथ भी वो क्या थी कि वो तो बड़ी पारसा और नेक औरत बनती थी कि मैं उसने भी साइकोलॉजिस्ट यही किया ना। उसने क्या किया अब सुनो वो दास्तान भी। वो ये हुआ कि आप एक अरबी लेडी का पता है आपको? अरबी गर्ल आती होती थी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल पता मुझे। फौजिया नाम की आईडी थी उनकी, अरबी बोलती थी वो, और उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती थी। उसको याद है मेरे ब्रॉड पर भी आया करती थी। शायद लंदन में यूके में थी वो। नहीं कनाडा में है, कैलगरी में। अच्छा आई नो ओके। अरबी लेडी। अच्छा पहले तो ये हुआ कि मुझे रहमत बीबी ने कहा कि डॉक्टर हसन जो है ये अब्दुल अजीज शाह की ब्रॉड के ऊपर बड़ा, हाँ बिनते अरबी के नाम की, एग्जैक्टली जी जज़ाकल्लाह, बिनते अरबी, ठीक हो गया। और बिनते अरबी जो है वो मतलब पहले मेरी ब्रॉड पर आती थी, फिर रहमत बीबी ने उसको बड़ा वर्गलाया मेरे खिलाफ, तो वो मुझे छोड़ के तो उधर चली गई। फिर मेरे पास वो आना बिल्कुल बंद हो गई, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि उसको ना किसी ने गालियां दी, तो मैंने ना उसके खिलाफ ब्रॉड लगाई कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मर्द जो है वो औरतों की इज्जत नहीं करते, तो ख़वातीन को वो ना बुलाएं, मतलब लाइक कि उनको इख्तियार तो नहीं है कि वो औरतों को इस तरह से गालियां दे। अब उसके साथ उसने पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा, तो वो रहमत बीबी कहती नहीं उमेर बाप ने तुम्हारा सही साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया तुम्हें, तो तुम मेरे पास आ जाओ। उसको वो लेके चली गई। अब हुआ ये कि एक दिन मुझे प्रिंसेस जो है ना हमारी, जो पाकिस्तानी प्रिंसेस थी मेरे पास बैठती थी, उसने मुझे कॉल की। तो उसने कहा कि उमेर बाब मुझे ना एक डॉक्टर हसन नाम का है, तो उसने मुझे कॉल की है
اور کال کر کے تو مجھے کہتا ہے، اس نے مجھے میسج کیا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح سے ہے تو تم جو ہے نا مجھ سے شادی کر لو. تو کہتی میں بڑی پریشان ہوئی ہوں. میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ ہے. تو مجھے رحمت بی بی نے بتایا ہے کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ جو ہے یہ عورتوں کو ایسے ایسے شادی کی آفریں دیتا ہے، اور اس نے ایک لڑکی کا ریپ کر لیا تھا ادھر کلینک میں، اور یہ بڑا غلط آدمی ہے، تو اس طرح یہ کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ تم نہ بلاک کر دو. اس نے ڈاکٹر حسن کو بلاک کر دیا. اب فوزیہ جب اس کے پاس جاتی تھی، وہ جو بنت عربی ہے، تو بنت عربی کے ساتھ اس نے چیٹ کرنا شروع کر دی ڈاکٹر حسن نے. ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر حسن کے ساتھ اس کی شادی تک بات پہنچ گئی دونوں کی، لیکن وہ تصویریں سینڈ کرتے تھے، فون پہ بات نہیں ہوئی تھی. جب بھی یہ بات کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ فون پہ نہیں میں بات کرنی، تو چیٹ کریں گے اور اکتوبر میں ہم لوگ شادی کر لیں گے. اب ظاہر ہے کہ جب بندہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہے تو اس نے کچھ اس طرح کی تصویریں جو تھی وہ اپنی سینڈ کر دی، کچھ اس نے اس کو ایڈٹ کر کے تو اس کو اور زیادہ مطلب اس طرح کر دیا. اب بنت عربی جو ہے اس کو تھوڑا سا شک ہوا کہ بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے ہو تو مجھ سے بات تو کرو، فون پہ تم بات کیوں نہیں کرتے. اس نے یہ ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ سے یہ بات کی کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح سے ڈاکٹر حسن ہے تو وہ ہماری براڈ پر آتے ہیں تو مجھ سے اس طرح شادی کرنا چاہتے تھے، میں نے ایسے تصویریں شیئر کی، انہوں نے بھی کی. تو اب جو ہے نا میں بڑا مطلب پریشان ہوں. تو اب وہ میرے ساتھ فون پہ بات نہیں کرتے، تو آپ ان کو مل کے دیکھ لیں، آپ ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں. تو وہ کہنے لگے، کہتا ہے کہ ڈاکٹر حسن جو ہے وہ تو رحمت بی بی ہے. جی وہ کہتے وہ تو رحمت بی بی ہے. اچھا، وہ کہنے لگی کہ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے نا کہ وہ رحمت بی بی ہے. اس نے رحمت بی بی کو کال کی تو رحمت بی بی کو اس نے کہا کہ اس طرح سے فوزیہ کے ساتھ ہوا ہے. تو رحمت بی بی آپ ہے نا ڈاکٹر حسن، تو آپ ہیں، آپ کی آئی ڈی ہے ڈاکٹر حسن کی. تو ڈاکٹر وہ کہتی ہاں میری آئی ڈی ہے. اس نے ریکارڈنگ میں یہ کہا کہ ہاں میری آئی ڈی ہے، میں ہوں، تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تمہیں جس طرح پھنساؤں گی نا تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ نے ریکارڈ کر لیا. حضرت مون بھائی کو اوپر لے لیں. اس نے یہ ریکارڈنگ جو تھی یہ سنا دی بنت عربی کو. حضرت بنت عربی جو تھی یا جو عورتیں 5-7 جن کو ڈاکٹر حسن بن کے ان سے تصویریں لی جاتی تھی، ان کے ساتھ جو عاشقی معشوقی چلتی تھی ڈاکٹر حسن کی، وہ پیچھے جو تھی وہ تھی رحمت بی بی. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس طرح وہ لوگ لڑکیوں کی تصویریں وغیرہ لیتی تھی. اب انہوں نے بنت عربی کی مجھے کال آئی واٹس ایپ کے اوپر، کہتی کہ عمر باب اگر برا نہ منائے تو ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ کو اور 3-4 خواتین ہیں ان کو بھی لے لیں. میں نے کہا جی لے لیں. لینے کے بعد پھر انہوں نے یہ ساری بات بتائی. تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں تو پرنسس کے ساتھ بھی ہو گئی ہیں. پرنسس سے پھر ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ نے بات کی. میں نے کہا کہ یہ اب وہ کیا تھا کہ رحمت بی بی آدمی بن کر عورتوں سے تصویریں لیتی تھی، ان سے شادی کی آفر کرتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ وہ نام کس کا لگا دیتی تھی کہ یہ مطلب ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ جو ہے یہ والے ڈاکٹر، اس کا نام حسن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھر بنت عربی جو تھی اور 5-7 اور عورتیں، ایک اس میں رانی وہ جو آیا کرتی تھی، رانی یو کے نہیں، ایک سعدیہ رانی، اور 5-7 اور عورتیں، اور اس طرح کر کے ان سب کے ساتھ یہ بے ہوا. اور پھر وہ پرنسس بھی گھر بیٹھ گئی، لائیو آنا چھوڑ دیا، باقیوں نے بھی لائیو پہ آنا چھوڑ دیا. یہ ہوا ہے ایک خاتون نے خاتون کے ساتھ، رحمت بی بی نے جو کیا ہے خواتین کے ساتھ. تو یہ رحمت بی بی جو ہے یہ سائیکالوجسٹ ہے، کہتی ہے میں پریکٹس کرتی ہوں کیلگری میں، اینڈ شی از میرڈ، شی ہیو کڈس. مجھے تو جب یہ ٹورنٹو میں رہتی تھی تو ایسا کچھ اس کے پاس نہیں تھا، نہ کوئی ڈگری تھی نہ یہ کچھ ایسی تھی. اس کے بعد اگر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ لیں جو سائیکسٹرسٹ ہیں یا کوئی وہ بیوٹیشنز ہیں یا کچھ ہے تو وہ تو اپنی پبلسٹی کرتی ہیں. وہ کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے ہائڈ کریں گی؟ وہ تو اپنا دکھاتی ہیں کہ یہ ہمارا کلینک ابھی آئے ہمارے پاس، اور وہ لوگوں کے ساتھ بات بھی کرتی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ خود سوچ لیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایسی آئی ڈی کے ساتھ کیوں آئے گا، آپ خود سوچیں. اب یہاں پر بڑے بڑے
ڈاکٹرز جو ہیں وہ بوٹاکس کا بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی جو ہے جو سرجنز ہیں جو سرجری کے بارے میں مطلب کرتے ہیں تو اپنی کاسمیٹکس کے بارے میں سرجری کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی پبلسٹی کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. میں اب آرٹسٹ ہوں تو میری آپ کو کئی ویڈیوز ملیں گی جو میں نے اپنی آرٹ کی لگائی ہوں گی. تو ایک پروفیشنل بندہ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی پہچان ہی ہوتی ہے اور وہ لوگوں پہ اپنے پروفیشنل کے حساب سے ہی بات کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ ڈاکٹر ایبسلوٹلی صاحب ڈانٹ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ بالکل بھی نہ کوئی نرس بھی نہیں ہے، اور جس طرح سے اس نے لوگوں کے ساتھ باتیں کی ہے وہ بھی کافی انہوں نے پبلک کی ہے، مطلب بنت عربی نے بھی اور اس نے بھی. تو ڈاکٹر ایبسلیوٹ اور رحمت بی بی تو بڑے آپس میں بڑے اسٹرانگ قسم کے جی دوسرے. بالکل بہت زیادہ تھے. وہ کہنے لگے کہ عمر باب میں تو تمہیں چھوڑ کے وہاں پر گیا اور اس کے کہنے پہ کہ یہ برائیاں اتنی کرتی تھی تو وہاں جا کر میری آنکھیں کھلی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جس طرح وہ کہتا مجھے بدنام کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میسج کر کے تو کہتی ہے یہ ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے آپ ایسے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ تو شروع میں ہی اس نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ ہے. میں نے تو آپ کو اس وقت بھی الرٹ کیا تھا، میں کہ آپ نہیں ہوئے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پرنسس کو اس طرح سے میسیج آئے ہیں، 1-2 عورتوں کو اور بھی آئے ہیں ڈاکٹر حسن کے نام سے، اور ڈاکٹر حسن جو ہے نا وہ کہتی ہے ڈاکٹر ایبسلوٹلی ناٹ ہے. تو کہتا نہیں میں تو نہیں ہوں. تو میں نے کہا وہ آپ کا نام لیتی ہے، تو کل کو یہ ساری عورتوں نے کھڑے ہو کر آپ کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے تو آپ اس طرح سے بچیں. تو کہتے ہیں جزاک اللہ. اب یہ حضرت نون صاحب آئے، ان سے سلام کر لیں، پھر آپ بھی ادھر ہی ہیں ہم بھی ادھر ہی ہیں سارے. آپ جتنے لوگ آئیں گے آپ کے حق میں بولیں کیا کرتے ہیں بڑا. جی حضرت نون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سارے پیارے بھائیوں کو اور ام بہن کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حضرت نور بھائی، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے مالک کا، آپ سنائیں. اللہ کا شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر ہے مالک کا. آج کل ہو کیا آپ رہا کہتے ہے؟ ہیں کہ منورٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، منورٹی کے ساتھ، اور سر میں منورٹی ہوں. نہیں آپ منورٹی تو نہیں ہے، تو پھر لیکن آج کل پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے ادھر. سارے لوگ ہی جو ہے نا عجیب باتیں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف بھی، اور آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں بڑے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں. میں تو حیران پریشان ہو رہا ہوں. دیکھیں بمباسٹک کینیڈا میں مقیم ہے، اور ہاں اگر یہ کہیں کہ میں بڑے بولڈ کپڑے پہنتی تھی آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے یا 1 سال پہلے، تو اس میں کہوں گی کہ بالکل ٹھیک ہے میں ایسی ہی تھی. کوئی کہے کہ ہاں اور آپ کو جینز میں دیکھا، اسکرٹ میں دیکھا، یہ کوئی با پردہ نہیں تھی، تو میں بالکل مانتی ہوں کہ نہیں تھی بھی میں ایسی اس میں. لیکن بمباسٹک یہ بات کی گواہی دے گا، جی اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے ملنے والے جتنے لوگ بمباسٹک اس چیز کی گواہی دے گا کہ میں اس طرح کے تعلقات نہیں رکھتی. یہ میرے جتنے قریبی لوگ میرے رہے ہیں جو مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں، بمباسٹک ان سب کو جانتا ہے. کیوں بمباسٹک ایسا ہی ہے. جی میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، صحیح کہہ رہی ہیں. اور جو میں کہہ رہی ہوں ایسا ہی ہے. نہیں میں نے اس موضوع پہ کسی کے ساتھ بات نہیں کی کہ آپ کیسے پہنتی تھیں یا کیا، لیکن نہیں میں وہ تو خود بتا رہی ہوں، لیکن جس طرح یہ مطلب مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کو شادی کا کہوں یا فلانا کہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرد سے محبت کی، ایک ہی مرد کے ساتھ زندگی گزار دی، اسی کو سب کچھ جانا. تو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں دوسروں کو مطلب بڑا وہ مطلب ان کی ہمدردی میری بڑی قریب ہوتی ہے. جو میرے قریب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بڑے اچھے سے مطلب بات کرنا، تو میں سمجھتی ہوں وہ تو ضروری ہوتا ہے اسے کہنا، اس کی ہیلپ کرنا. لیکن جو گندی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو گندا ہی مانا لیتے ہیں. اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. دیکھیں جی جو ہے نا باتیں بنانے والے وہ بناتے رہتے ہیں. وہ پنجابی میں ایک بہت اچھی مثال ہے کہ پاتھیاں پنیا ویر نہیں مکدا اور کاواں نے آکھیا می نہیں ورتے، بس رائی لگ جاتے نے، بولر بلان والے بولتے رہ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خدا تعالیٰ کی ذات نے آپ کو حسن بھی دیا تھا تو اس میں کون سا مسئلہ ہے. ساری دنیا ہے ایسے ہی ہے، صحیح بات کر رہے ہیں. جی کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے تو پلیز کریں. اچھا یہ کہا کہ میں ہمیشہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ علی شیر ہی رہ گیا تھا، 5.5 4 فٹ چوڑا 4 فٹ لمبا.
ना सिर ते ओदे वाल ते गुरबत वाली शेर भी तो आपका बड़ा प्यारा भाई था ना। ते मैं चुप के हो के बंदे नहीं करना सी। सही क्या आपने। वो तो एक ही बंदा था जो आपका पक्का पक्का जो मॉडरेटर भी था और भाई था बड़ा पक्का भी, क्या कहे। देखो उसने देखिए क्या क्या हजरत इल्जाम अली का लगाए कौल हैं। है कि किसी की शर से बचो, जिसके साथ नेकी करो उसकी शर से बचो। तो ये शर पसंद लोग हैं। अब कुत्ते के मुंह से हड्डी निकल गई है ना, मसला ये है। हाँ माल खाता था ना, वो माल खाता था माल, जी करोड़ों ये मैंने लाखों रुपए। कालू को 57,000 की मैंने रसीदें भेजी हैं, इसको देख जी ली। जी हमने खुद देखी हैं। हमें आपके सामने है, मैसेज भी भेजे इनके आपके सामने। कोई चीज ऐसी नहीं है, नंबरों के साथ मैसेजेस भेजे हुए हैं। हम छोड़ दें मेरे बाप साहिबा, इस दरिंदे को जहाँ इसकी जगह है वहां पर पहुंचा दें। पैसे चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो चाहिए आप बताएं वो मिले। देखिए जी, लेकिन ये दरिंदा जो है ये किसी और के साथ दरिंदगी ना कर पाए। देखिए आबिद के साथ बात हुई है और इसकी बीवी का जो मैंने मैसेज आपको भेजा था, जो अब वो शुरू अभी तो चले इसने ये बहाना किया ना, ये सिलसिला आज का नहीं शुरू हुआ। इसने कुछ मतलब जब ये पाकिस्तान गया तो इसकी बीवी को इसने कहा कि तुम परेशान ना हो, हम लोगों ने तो बहुत अमीर हो जाना है बहुत जल्द है। मैंने अमीर हो जाना है बड़ी जल्दी। ब्लैकमेल करांगे उमर बाप ਨੂੰ। उमर बाप ਨੂੰ ब्लैकमेल करना है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਓਏ ਓਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਬਾਪ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਂਗ ਬੜੀ ਏ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਿਆ ਗੈਂਗ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਉਮੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੈੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੁਣੋ 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 ਸੁਣੋ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ। ऑडियो सुनो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी, जब उठे तो मुझे कॉल करना, क्योंकि ना तो हमने आपसे पैसों के लिए फोन किया, तो वैसे ही मैंने ना वो आपको पिक्चरें भेजनी थी जो मैंने कहा था कि इसने शार्ट तस्वीरें ली हुई हैं, वो मैंने भेजनी है कि वो लड़की कौन है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी तो मैं पहचान रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मुझे उसकी पहचान नहीं आ रही, क्योंकि ना हम लालची हैं ना हम किसी के लालच में आते हैं। तो प्लीज जब उठे तो मुझे कॉल जरूर करना। हाँ जी, अब समझ आ गई आपको। ये इसकी बीवी ने आज से 8 महीने पहले मुझे मैसेज किया था और तस्वीरें भेजी थी, और वो तस्वीरें जो हैं इसकी बीवी ने कहा कि मैं थोड़े थोड़ा उसको पहचानी, क्योंकि मुझे मिली नहीं हुई, देखा नहीं हुआ था उसने। तो वो कहने लगी कि मेरे खामद ने किसी औरत की शॉर्ट तस्वीरें ली थी, स्क्रीन शॉट, और फिर लेके मुझे कहा था कि ये तस्वीरें हैं, इस औरत से हमने इतने अमीर हो जाना, अब तू परेशान ना हो, तो इस औरत को मैंने ब्लैकमेल करना है। फिर जब दूसरा इससे ये भी साबित होता है मेरे बाप साहिबा कि अगर आपने इसको शादी की ऑफर की होती या ये वगैरह होता जिस तरह ये बकवास कर रहा है, तो ये अपनी बीवी से, अपनी बहनों से, सबसे आपका तारफ क्यों करवा रहा था, अपनी बीवियों से भी। जी बिल्कुल। और दूसरी बात कि इसकी बीवियां मेरे साथ कैसे मतलब पैसे मांग रही हैं, तस्वीरें भेज रही हैं, हमदर्दियां कर रही हैं, तो वो मुझे तो गालियां निकालती जी। चांदनी के साथ मेरी दोस्ती कैसे हो सकती थी, जो इतना जिसके साथ जुल्म किया इस बंदे ने, तो वो तो मुझे कहती कि मेरे बाप से बुरा कोई है ही नहीं। चांदनी के पैसे भी आपको लगा देती है, जिसको ना अपनी बहन की ना बेटियों की किसी की इज्जत का इसको है ही नहीं। ये अच्छा ये दूसरी बात, के काबिल है। मैं ना यहाँ पर ऐसे लोगों के दिमाग वहाँ एक बात पर रखती हूँ, एक मिनट। मैं जी इससे बहुत लव करती थी, मैं इसके पीछे मर रही थी, मैं इससे शादी का कह रही थी, ठीक हो गया। जब मैं इसके साथ कह रही थी तो इसके पास मेरा ना तो कोई मैसेज ना तो कोई बात, उसको एक साइड पे रख दे।
مجھے بتائیں کہ جب میں اسے شادی کر رہی ہوں یا اس سے یہ کر رہی ہوں تو میں تو کر رہی ہوں جائز. شادی کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا, کہ ہے؟ نہیں کرو بے شک, کوئی بات نہیں. شادی کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں دیکھو کیا جی گل اب کرن دے مجھے کہ یہ اگر بتائیں میں کہ شادی میں کر رہی ہوں تو یہ مجھے پیسے دے گا کہ میں اس کو دوں گی؟ ہاں جی نہیں خود ہی دسدا ہے کہ عمر باپ دے جڑے تعلقات نے وہ عابد علی شیر دے نال نے, تے تو ایڈا ہی بغیرت ہے کہ تینوں پتہ بھی کہ عمر باپ دے عابد علی شیر دے نال بھی تعلقات نے, تے تینوں عمر باپ عابد علی شادی شیر کو آپ واسطے ہی کہن پیسے دے دین جاتا, آپ ہی کہندا میرے بیٹے نوں نوکری لو. ہاں تے نال کہندا عمر باپ میرے نال بھی مطلب کی بغیرتی دا حلوا نہیں, خود نہیں سمجھ آندی کیڑا بھئی وہ بغیرت ترین بندہ ہے کہ ایک عورت آ کے کہے, مینوں ہی کوئی عورت کہندی کہ میں تیرے نال شادی کرنی ہے اور مینوں پتا ہوئے کہ عورت دوسرے بندے نال بھی سیٹ ہے, یا دی تے پہلو ہی وہ دوسرے بندے نال جیڑی گل بات ہے, تے میں کہاں گا ٹھیک ہے تو ادھر بھی رہ تے میرے نال بھی رہی جا. بڑا چوڑ ہے. لو جی اتنے بندے سدیا آئے نے, پتہ تو لگے نا انہاں نوں. گندا پلیز انسان. آؤ جی کدھر گئے ہو؟ گل اے جڑا ڈاکٹر صاحب جج صاحب ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹੜਿਓ. ڈاکٹر صاحب نے لے لو اتنے, ڈاکٹر ایبسولوٹلی ناٹ نے تھلے. اے بھائی ہری آئے نے جی. بھائی جان 241 صاحب گل کرو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ. ਜਹਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੋਤੀ. ਕੀ ਕਹੋਗੇ? دیکھیں جی میرا تو تعلق جو ہے وہ آپ کی جماعت سے نہیں ہے، لیکن میں کچھ دیر سے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. اچھا جی. اور مجھے انتہائی شرمندگی بھی ہو رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے جو ان محترمہ کے ساتھ اس شخص نے کیا ہے. تو بہرحال میں تو ان کو ان کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے بھی میں نے سنا ہے اور ان کی وہ نشست بھی دیکھی ہے. تو میرا تو تھوڑا مختلف سوال ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے. اب یہ کیا مستقبل میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ اپنے جو ختم نبوت کے اوپر یا جو بھی دین کا پیغام پھیلا رہی تھیں، جو کہ اس وقت تو مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بے مقصد، بلکہ یہ جو لفظ اگر بولا جائے اس کے بارے میں کہ دین کا کام، کیونکہ یہ تو کاروبار میں ایک طرح کی حیثیت رکھتا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ عمر رباب صاحبہ اس کو مستقبل میں کس نظر سے دیکھتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں نیچے موجود تھے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ عمر رباب صاحبہ کے کردار پہ یعنی انگلی اٹھا رہے تھے کہ خدا نخواستہ آپ کا بھی کردار ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، یا جو آپ کے تعلقات تھے وہ بھی مشکوک تھے. تو آپ ان کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ کیونکہ اپنی براڈ پہ تو وہ بھی بہت کچھ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک سال سے جو بھی بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر ایک کہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ میری آج تک علی شیر گجر کے ساتھ ملاقات ہی نہیں، میں کبھی اس کو میں نے شکل میں دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ اس کی مجبوریوں میں، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ دیا کیونکہ وہ ختم نبوت کے اوپر میرے ساتھ کام کرتا تھا، ٹھیک ہو کیا. دوسری بات یہ ہے کہ خالی میں نے علی شیر کی مدد نہیں کی، بہت سارے لوگ کل جنہوں نے آ کر کہا کہ عمر رباب صاحبہ نے ہمیں یہ سپورٹ کیا، میں نے کہا نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ فلاں موڑ کے اوپر فلاں بات، یہاں پر ایک جو تھا وہ جل گیا تھا دبئی میں پورا اس پہ. تو وہ کافی دن میری براڈ پر نہیں آیا، تو میں نے اس کو ان باکس میں میسج کیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کافی دنوں سے آ نہیں رہے، تو آپ خیریت سے ہیں؟ تو اس نے مجھے جواب میں کہا کہ باجی میرے اوپر آئل گر گیا تو میں جل گیا ہوں. اور اس نے مجھے، میں نے اپنا واٹس ایپ کا نمبر اس کو سینڈ کیا کہ مجھے بتائیں کہ کیا بات، مطلب کیسے آپ جلے، مجھے فون کر کے نہ تو مجھے اپنی بتائی خیریت.
تو اس نے مجھے کال کی تو اس میں اس نے اپنے نا تصویریں بھیجی جلے ہوئے کہ اس کی پوری بازو کمر کہتے کہ نیچے ٹانگ تک نا تو وہ سارا جل چکا ہوا تھا، تو کالا سیاہ ہوا تھا وہ سارا نا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر کرتے کیا ہو؟ تو کہتا ہے باجی میں نا یہاں پر ایک وہ ورک شاپ ہے اس کے اندر میں کام کرتی ہوں. بہت شکریہ فرقان، تھینک یو. اچھا اس نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ 25-30 لاکھ روپیہ میں آپ کو ہیلپ کرتی ہوں، آپ کو میں ٹکٹ بھیجتی ہوں، آپ جا کے پاکستان اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر آپ پڑے رہیں گے، آپ کے بچے پریشان، آپ پریشان. وہاں جا کر میں نے کہا منرل واٹر کا جو کام ہے وہ آج کل بڑا لوگ کر رہے ہیں، تو اس کی آپ وہ ڈائیاں لگا کر تو شروع کر دیں، یا کوئی اور کام کر دے تو پیسے میں آپ کو دیتی ہوں. کل اس بندے کو میں نے نہیں بلایا، اس نے آ کر وہاں پر بیان دیا، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو کسی نے، اس نے آ کر کہا کہ ام رباب نے یہ الفاظ مجھے بولے تھے اور پھر جو ہے انہوں نے میری جس طرح سے ہیلپ. میں نے کہا اس کے آگے نہیں بتانا آپ نے کوئی بھی، یہ میرا اور آپ کا ہے، تو آپ کی مہربانی چلیں آپ نے یہ بات کہی. بنت ہوائی اس نے کہا کہ عمر باپ کو پتا چلا کہ میں بیمار ہوں، عمر باپ نے مجھے کال کی، اس نے مجھے کہا کہ عمر باپ نے کہ کسی طرح کی کوئی مدد جتنی میری حیثیت ہوگی، پریشان نہ ہونا کہ میں سنگل ہوں یا میری پریشانی ہے، جو میری حیثیت ہوگی انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے اور مجھے بتانا. تو کہنے لگی کہ آپ مجھے جو ہے نا، اب میں یہاں پر کہتی ہوں کہ مجھے اتنے پیسے رباب جو ہے نا وہ تم نے دینے ہیں. میں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں دے دوں گی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس سے آگے میں نے کیا کیا وہ نہ بتانا، بس اتنا ہی کافی ہے جتنا. ام صاحبہ اس میں تو شک کی کوئی نہیں ہے. میں اصل میں فرقان صاحب بھی آئے ہیں، نیچے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا نیچے سب لکھیں کہ وی سٹینڈ ود امے. جی جو ہم کھڑے ہیں. ہاں جی، سب جو نیچے لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں وی سٹینڈ ود امے، تاکہ امے صاحبہ اپنے آپ کو تنہا فرقان محسوس صاحب نہ آپ کریں. آئے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں یہ کہنا مناسب ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال میں نے مجھے کسی طرح سے کسی نے وہ سارے ایویڈنس دکھائے ہیں اور میں یہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ آنٹی ام رباب جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں. یہ پورا گینگ ہے، یہ ٹولہ ہے، یہ اسی طرح ہی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اس طرح کر کے ان کی تصاویر ایڈٹ کر کے، ان کی آڈیوز ایڈٹ کر کے وہ انہیں بلیک میل کرتا ہے. اور ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، انہیں روکنا چاہیے. اور یہ میرے خیال ایک بہترین ٹائم ہے کہ سب لوگ، جو عقیدہ اپنی جگہ ہے لیکن جو لوگ انسانیت پر، اخلاقیات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں آنٹی ام رباب کا ساتھ دینا چاہیے اس میں. اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے وہ برا کیا ہے اور میں نے وہ سب چیزیں دیکھی ہیں. اینڈ آئی اسٹینڈ ود ام رباب. بہت اچھا جی، بہت اچھا جی، بہت شکریہ آپ نے تو یقین کرو بہت اچھا پیغام دیا سب لوگوں کو. حلفیہ بیان دے کے یہ آپ نے سب کو بتا دیا ہے کہ ام رباب جھوٹ نہیں بول رہی. یہ جو جھوٹ پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے کہ سچ بول رہی ہے، جو سارا پروف دکھا رہی ہے اس کا مطلب وہ سچ ہے. آپ کے پاس جو مرضی ہے، جو جھوٹے جو مرضی بنا لو. ام صاحب و فرقان صاحب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی سڑے ہیں. یہ نہ کہنا کہ ہم عقیدہ جو بھی ہے. مجھے جی عرفان جٹ صاحب یا باقی جتنے دوست اوپر موجود ہیں یا نیچے موجود ہیں وہ سب جانتے ہیں. دیکھیں میں ایک کریڈیبلٹی ہے، جب سے میں ٹک ٹاک پر آیا ہوں میں ایسی کو غلط بیانی نہیں کرتا. اور جو ایویڈنس میں نے دیکھے ہیں 100% بلکہ 200% آنٹی ام رباب بالکل سچ کہہ رہی ہیں، بالکل وہ حق پر ہے. انہوں نے جو کہا ہے اس کیس کے حوالے سے وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک پورا گینگ ہے، ٹولہ ہے. انشاءاللہ تعالی میں صفوان سے بھی درخواست کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک براڈ لگے گی جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی اور انہیں ایکسپوز کیا جائے گا. یہ جو جعلی مجاہدین ہیں یہ الٹا کاز کو ان کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، ان کا نام لے کر کے استعمال کیا گیا ہے. اور اس طرح کے اور سے بہت سے لوگ اور اس طرح کی اور خواتین جن کے ساتھ ان لوگوں نے اس طرح کیا، انہیں آگے آنا چاہیے. آنٹی ام رباب کو سپورٹ کرنا چاہیے اس پر. اور میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، بریلوی، وہابی، کسی بھی فقہ کسی مسلک سے ان کا تعلق ہے. انسانیت کے نام پر، اخلاقیات کے نام پر اس طرح تو، ورنہ تو پھر بات اور لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچے گی. اس طرح اگر ایڈٹ کی ہوئی تصاویر، ایڈٹ کی ہوئی چیزیں جو ہیں لے کر کے خواتین کو بدنام کیا جائے گا
तो फिर कौन किस पर भरोसा करेगा? किसी को बहन बनाकर, किसी को बेटी कहकर, उनके दिल में क्या है पता नहीं, अल्लाह जानता है। लेकिन ये तो इखलाक से बहुत गिरी हुई चीज है। जी जी फरकान भाई, बड़ी जबरदस्त बात। दूसरा 1 मिनट उम्मे साहिबा, 1 मिनट, मैं एक फुरकान भाई की बात को ही आगे लेकर चलूँगा। 1 मिनट। बात यह है कि अगर उम्मे साहब की एक तो हौसला, जो हिम्मत उन्होंने की है, वो डरी नहीं है, और इतने इल्ज़ामात के बावजूद वो इनका डट कर मुकाबला कर रही हैं, ये भी उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है। क्योंकि अगर आज उम्मे साहिबा डर जाती, छुप जाती इनके इल्ज़ामात की वजह से, या छुप जाएं, तो ये सोशल मीडिया पर किसी खतून की इज़्ज़त को महफूज नहीं रहने देंगे। इनके हाथ में ये हथियार आ जाएगा। किसी की भी औरत के किरदार पर थोड़ा सी बकवास करो और वो हो गई। हलून अभी बिनते अरबी हैं, वो बेचारी जो है वो शी इज नॉट अ नॉर्मल नाउ, यू नो, और वो ट्रोमा में है, मतलब लाइक कि उसकी हालत जो है वो बड़ी गैर है, वो सबसे कटअप हो चुकी है, वो किसी से बात नहीं कर सकती, वो इतनी स्केर्ड है, आप समझ भी नहीं सकते। उम्मे साहिबा, ये सिर्फ एक औरत की कहानी मैं नहीं एक है। बात कर, हाँ जी, ये अब बात मैं करना चांदनी चाह को रहा हूँ। देखें कि चांदनी को फिजिकल अब्यूज किया इस शख्स ने, उसका 15 तोले सोना खाया इस शख्स ने, फिर उसको छोड़ के दूसरी औरतों के साथ इन्वॉल्व। आप सुने कि वो कितनी ज़हनी टॉर्चर में थी, और वो रोया करती थी कि मेरे साथ इस बंदे ने ऐसे किया है। आप ये भी तो देखें, किसी और एक औरत की नहीं, पता नहीं और कितनी औरतें, एक शगुफ्ता नाम की औरत थी, उसके साथ भी इसका मतलब चल रहा था। उम्मे साहिबा, जिस तरह फुरकान साहब ने कहा है, ये एक गैंग है जो गैंग अप होके औरतों को ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये आपने जो स्टैंड लिया है, ये तो आपने ले लिया, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस कई ऐसी औरतें हैं जो अपनी छुप के बैठी होंगी, वो बेचारी डर के वो बात नहीं कर सकेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मैं अभी आपको बिनते अरबी के बारे में बताया नहीं है कि वो बेचारी जो है, और ये नारा लगाते हैं उम्मे साहिबा, हमारे नाम ना लेना। उम्मे साहिबा ये नारा लगाते हैं खत्मे नबूवत का, खत्मे नबूवत का नारा लगा के ये इस तरह एक्सप्लॉइट जो औरतों को कर रहे हैं, ये बहुत बहुत मतलब एक खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। उम्मे साहब, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ना उस वक्त, तो किसी भी खतून के ऊपर। मैं जॉब पर हूँ, मैं आखिरी बात प्यारे करना चाहता हूँ, मैं जॉब पर फुरकान हूँ। भाई ने भी बड़ी प्यारी बातें की हैं। बशर भाई, कालू भाई, तकरीबन फुरकान भाई ने जॉब पे जाना है, उनको बात कर लेने, फिर आप चले। फुरकान भाई बोलिए। हजरत नून साहब, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का। मैं देखें, हमारा उनसे इख्तलाफ है, लेकिन मैं तमाम उन दोस्तों का दर्द दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो नीचे हैं, जो ऊपर मौजूद, सबका, जो इस घड़ी में आंटी के साथ खड़े उस और इन जैसी और ख़वातीन जिनके साथ ये लोग इस तरह करते हैं। और मैं इन सब के सामने इस पूरे प्लेटफॉर्म से आंटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है और मुझे बताया है, और जो उन्होंने दिखाया है मुझे, वो बिल्कुल सच है। मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, जो उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 100%। मैं खुद गवाही देता हूँ, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं। इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, और इंशाअल्लाह ब्रॉड लगाकर इस पूरे गैंग को एक्सपोज किया जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें कि अली शेर के बकौल अली शेर के अली नहीं, शेर इसका ने नाम कैसा- बदले, ये अली शेर इसने नाम रखा हुआ, इसका नाम बदले। उम्मे साहिबा, इसका नाम बदले, जिनसी दरिंदा, गुलाम रसूल है, जिनसी दरिंदा कहें इसको जी। और ये जो दरिंदा है, इस दरिंदे से अगर मैं कह रही थी कि मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे, तो मैं तुमसे बड़ी, मतलब मैं तलाकात है मेरे, तो फिर तुमने मुझे पैसे किस लिए लिए? पैसे किस चीज का इवज ले रहे थे तुम? ठीक है, अगर तुम शादी में तुमसे कर रही थी तो फिर पैसे तो तुमने मुझे देने थे। झूठ बोल रहा है ये सारा, झूठ बोल मुझे रहा ये है। बताएं कि अगर मैं तुमसे शादी कर रही थी, तो ये जो इतनी औरतें हैं जिनको तुम मेरे साथ शेयर कर रहे हो, या तस्वीरें भेज रहे हो, या मेरे से उनके बारे में बात कर रहे हो, तो फिर वो क्यों है? ठीक हो क्या? और तीसरी बात कि मैं तुम्हें 57 लाख रुपया भेज सकती हूँ, तो मैं वो पाकिस्तान की 2.5 लाख की टिकट पकड़ के तुम्हारे पास क्यों नहीं आई अभी तक में, इतने सालों में? सही बात है। उम्मे साहबा, देखें, जब आप आई थे तो आप किस तरीके से आई थे, आप देखें, आपने बातें की हैं, आपका हौसला बढ़ा है, आपने सारा कुछ मवाद लोगों 150-200 लोगों को दिखाया है।
کیونکہ براڈ پہ آپ کو کھل کے بولیے کہ یہ دیکھیں یہ کام کرتا رہا. دیکھیں جب آئی تھی تو آپ رو رہی تھی, لیکن انسان کا جذبہ ان لوگوں سے مل کے ہی بڑھتا ہے کہ جو بات سنتا ہے وہ لوگوں کے پہنچاتا ہے. دیکھیں اب آپ کا دل تھوڑا سا ہوا ہے کہ یار کوئی بات سننے والا بھی ہے, یہ نہیں کہ سارے ایسے ہی ہیں. کریں بات, آپ وہ 1122 آیا 1122 آیا, بات کریں جی. مجھے رونا اس بات پہ آیا تھا عرفان بھائی کہ میں آپ لوگوں کی مخالف ہوں. میں کوئی بات نہیں ام صاحبہ, مخالفت چھوڑے. ایک سیکنڈ, میں آپ لوگوں کی مخالفت کرتی رہی, میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے مخالف کھڑی ہوئی, میں نے ہمیشہ مطلب جو ہے وہ نہیں ام صاحبہ دیکھیں آپ اب میری بات سنیں, آپ جا کے بے شک ہمارے خلاف بروڈ لگائے, لیکن ایک عورت کے ناطے ایک عورت کے ناطے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بے شک ابھی جا کے اپنی بروڈ کھول کے ہمیں جو مرضی کہے, ایسے کریں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم آپ آئی ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بولیں. عرفان جٹ بھائی, میرے کہنے کا مطلب جو میرے آنسو تھے نا, کہ جن لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑی رہی, جن کے ساتھ میں اپنے بھائی کہتی رہی, وہ لوگ میری جڑیں کاٹتے رہے, مجھے بدنام کرتے رہے. میں 8 مہینہ پہلے کی بتا رہی ہوں کہ اس کی بیوی نے تصویریں مجھے بھیجی, اس نے کہا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں, یہ تصویریں دیکھو, میں نے آپ کو ریکارڈنگ سنائی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کہتا ہے میں نے پیسے واپس نہیں کرنے, جو میں دان لگانا ہے لگا لو, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, ٹھیک ہے. میں نے وہ مطلب وہ علی شیر کی آپ کے سامنے, اس درندے کی آئی ڈی آپ کے سامنے ہے, لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو اس بات کے ہیں کہ جن لوگوں کی میں مخالفت کر رہی, ان میں تو کہیں نہ کہیں انسانیت باقی ہے, باقی ان لوگوں میں نہیں ہے جنہوں نے کھایا بھی, جنہوں نے بدنام بھی کیا, جنہوں نے نبوت کا نام. مجھے بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت اٹھا کے بتا دے جہاں پر عورت کا انہوں نے یہ حال کیا ہو. یہ تو کل میں آپ کو سنا نہیں سکتا, شاید آپ کے پاس ویڈیو گئی جو علی شیر وہ کہہ رہا تھا, میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ کہہ نہیں سکتا. وہ ایک ہمارے دوست آئے ہیں بہت پیارے, 1122 آپ بات کریں پلیز, آپ بہت دیر سے آئے ہیں. مجھے ایک بھائی کا میں نام نہیں لیتی یہاں پر, ان کی آئی ڈی کا, انہوں نے مجھے کہا کہ ام رباب صاحبہ پلیز اگر آپ مجھ پہ اعتبار کریں تو مجھے اپنا فون نمبر دے سکتی ہیں ان باکس میں. میں نے اس کو فون نمبر سینڈ کیا, اس نے مجھے کال کی, آدمی وہ انگلینڈ کا تھا. اس نے کہا کہ ام رباب یہ باتیں جو آج ہو رہی ہیں یہ تقریباً میں 8-9 ماہ سے سن رہا ہوں, اور ڈفرینٹ وائے سے میرے پاس یہ چیزیں پہنچتی رہی ہیں, آپ کے بچوں کی تصویریں آپ کی اور بڑی بڑی اس قسم کی چیزیں, اور مجھے آپ سے اتنا بدظن کیا گیا تھا کہ بھئی اس کے قریب نہ لگنا, اور یہ پورا ایک گینگ ہے. اور کہنے لگے کہ میں نے پھر اس کو جب سب کچھ بھیجا اور وہ تو پریشان ہو گیا, وہ کہنے لگا میرے باپ میں وہاں پر تو سن رہا تھا تو کوئی ایسے بھی کسی کے ساتھ کرتا ہے. میں نے کہا کہ یہ اب اس کی بیوی کا بھی میسج سن لیں. میں نے کہا اس کے علاوہ, میں نے کہا لوگوں کہتا میں نے 2 دفعہ آپ کو سنا تھا تلاوت کرتے ہوئے, تو میں نے سنا کہ میں نے سمجھا کہ نہیں یہ عورت کے بارے میں غلط بات کی جاتی ہے, یہ عورت ایسی نہیں ہے. علی شیر یہ کہتا کہ رباب مینوں شادی دا لارا لا کے تے میرے کو پیسے کھاندی رہی ہے, پھر تے تینوں بغیرتا شرم آندی مینوں, ٹھیک ہے, پھر تے ہوندی گل اے میں شادی دا کہندی سی تے میں کو پیسے کھاندا رہا, لاکھ دی لعنت تیرے تے. بندہ پیسے دے تے سمجھ آندی ہے, بڈھی پیسے دے تے کی کرنا ہے. میری گل سنو, ایک عورت ایک منٹ باپ صاحب ایک منٹ کرن دیو گل. اچھا جی اقاب بھائی ایک منٹ, لکھ دی لعنت علی شیر گجر تیرے تے, تو کسے حلال دا تخم ہے ہی نہیں. اگر تو گل کردا نا کہ ام رباب مینوں شادی دا کہندی سی تے میں اینا پیسہ رباب نو کھوا دیتا, میں او دے تے اینا پیسہ لا دیتا, تے لعنتیا کسے کتے دیا بچیا کوئی گل بھی ہوندی. تو 57 لاکھ لے کے تے نالے کہنا مینوں رباب بیاہ دا کہندی سی, نالے میں او دے 57 لاکھ, لکھ دی لعنت تیری جمن والی تے لکھ دی لعنت تیرے اوتے. بہت شکریہ میرے باپ صاحب. آپ بات ایڈ کریں نا ساتھ, یہ جو ختم نبوت کے نام پہ یہ کیا ہے نا اس نے سارا کچھ, نہیں ایک منٹ بس, ہاں کریں, یہ تو بات بیچ میں آپ ایڈ ہی نہیں کر رہی. نہیں وہ اس نے لبادہ اڑا ہوا تھا نا, وہی نا ختم نبوت کا لبادہ اوڑھ کے ام صاحبہ کو اس نے ایسا کیا نا. جی اس کو لے لیں, رضوی کو لے لیں, آپ لے لیتے ہیں. ایک منٹ کاب صاحب بولے تھوڑا سا. میری بات سنیں, دیکھیں اب منافق لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے,
ठीक है, उन्होंने भी, ख्वारजी भी मौजूद थे, मुतज़िला भी मौजूद थे, मुनाफिक भी मौजूद थे। अब एक टोला जो ऐसा अपने आप के ऊपर लिबादा ओढ़कर, वो दीन का लिबादा ओढ़कर, देखिए मैं जब आई हूं तो मैं कोई बुर्का पहन कर नहीं आई, मैं जिस तरह दुनिया में रहती थी मैं वैसे ही आई हूँ, जिस नाम के साथ मैं पहचानी जाती थी मैं वैसे ही आई हूँ। एक बात आपको बताऊं जी, जो इंसान मज़हब का इस्तेमाल करता है ना अपने मफादात के लिए, मज़हब के नाम पर जितनी नेगेटिविटी फैली हुई है, जितनी नफ़रतें फैली हुई हैं, जितना गंद फैला हुआ है, ये सब इन लोगों का फैलाया हुआ है। बेशक ऐसा ही। जो शख्स इंसान ख्वाह किसी भी अकीदे से हो, किसी भी मज़हब से हो, कोई भी वो खुदा को मानता हो या भगवान को मानता हो, अगर वो मज़हब के साथ मुखलिस है और मज़हब का लिबादा ओढ़कर लोगों में नफ़रत और दज्जालियत नहीं फैलाता, तो वो इंसान किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखे, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बंदा अपना मज़हब रखने के लिए आज़ाद है। ये जो गंद है ना, ये जो गंदगी है, जो मज़हब का लिबादा ओढ़ कर, मज़हब का नाम लेकर लोगों में नफ़रत और जुल्म बर्बरियत फैलाते हैं और जुल्म बर्बरियत करते हैं, असल में ये गंदगी ही सबसे बड़ा मसला है। वो ख्वाह किसी भी मज़हब में हो, वो ख्वाह किसी भी जगह से हो, वो ही सबसे बड़ा मसला है। ये दरिंदा शख्स ख़त्म नबूवत का लिबादा ओढ़कर, देखें कितनी ख़वातीन के साथ इसने एक्सप्लॉइट किया है। ये एक का तुम्हारे सामने आ रहा है, उसकी वजह यह है कि आपके साथ इसका तल्लक था, आप इसको पर्सनल में जान रही थी, इसकी बीवी थी, इसके बहनें थी, सारा कुछ आपके राब्ते में था और आपको पता चल गया। ऐसे सैकड़ों होंगे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, आपके साथ सिर्फ उनका तल्लक होगा। दिखाई हैं वो भी तो इनके साथ ही थे ना। देखे ओकाब भाई बोले, आप बोल रहे थे, थोड़ा सा बोलें। हाँ जी सिस्टर, पहले नंबर पर अस्सलाम वालेकुम। दूसरे नंबर पर ये है कि मुझे तो बहुत दुख हुआ था इन चीज़ों का, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी। मुखालफत जो है ना, वो इख्तलाफात एक अलहदा बात है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत थी। मैं ये नहीं समझता था कि ये लोग जो है ना ऐसे इतने जालिम लोग हैं कि आपको इस तरीके से डसेंगे। मुझे बिल्कुल इस चीज़ पर उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेंगे और ये ऐसे निकलेंगे सांप। और उन्होंने मतलब बताया है, सारे सोशल मीडिया को बताया है, और सारे सोशल मीडिया में अभी तक वो बकवास कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको मज़ीद नंगा करने में अगर आप चाहती हैं तो इसको मैं नंगा भी कर सकता हूँ मुकम्मल तौर पर। टोटल ये जितना भी ग्रुप है, और ये शार्प शूटर भी इनमें मिला हुआ है अंदर से, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है। मैं ऊपर बैठ कर इनकी बातें सुनता हूँ। ये सारे का सारा टोटल ग्रुप मिला हुआ है, और इन्होंने प्लान तैयार किया हुआ है कि ऐसे ये और भी लड़कियों से बहुत ज्यादा से पैसे लेते हैं। ये नीचे बैठकर सुनता हूं मैं इनसे इनकी बातें सारी कि ये क्या करते हैं। ऊपर बैठ के मैं सब कुछ सुन रहा होता हूँ, ये इनके प्लान होते हैं। कुछ लोगों ने लड़कियां भेजी हुई हैं इनबॉक्स में लोगों को गलत मैसेज करने के लिए, कुछ ने लड़के भेजे हुए हैं। तो ऐसे ही है बस। बहुत काब साहब बहुत अच्छा लगा था। मूसा भाई आए ने 1122 भाई आए ने। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई 1122 भाई जी, आप बात करना चाहेंगे मेरे बाप साहब से, आप कर सकते हैं जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मूसा भाई से पूछें करने, मैं सुन रहा हूँ। मैंने क्योंकि मैं लेट आया था थोड़ा सा, लेकिन मुझे बात की समझ आ गई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं सुन रहा था उम्मे साहबा को जो ये बात करना चाह रही थी, जो ये अपना मुद्दा बयान करना चाह रही थी। मैं आपको बताता हूँ 1122 आप आए हैं, वो 2-3 घंटे हो गए हमें ब्रोड लगाई हुई। उम्मे साहब आई, हाँ ठीक है, मैंने सुना है, मुझे सारे मुद्दे का पता है, लेकिन मैंने जो देखा है, जो नोट किया है, एक पॉइंट मैं वो रखना चाहता हूँ कि ऊपर ले लें 1 मिनट। जी ठीक है। ये है कि एक जो पॉइंट मेरे ख्याल में आपके नोट नहीं किया होगा कि ये जो अली शेर गुज्जर साहब है ना, इनका कुछ दिनों से ये जो आमर नज़ीर एंड कंपनी है ना, इनके साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना हुआ था। तो उनके साथ मिल के, तो मुझे जो लग रहा है कि इन्होंने उनके साथ मिल के कोई प्लानिंग करके इस तरह बदनाम करने की कोशिश की है।
ठीक है, क्योंकि ये इनका पुराना हरबा है और वो तो इनके मास्टर है ना, तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ मिलकर ही सारा कुछ कर रहे हैं, बाकी पता नहीं आगे क्या चल रहा है क्या नहीं। 1122 भाई, ये आज की बात नहीं है, ये शुरू में जब मेरे पास आके बैठता था ना, तो इसको बाय जो है ना प्लान मेरे साथ भेजा गया था, ठीक हो क्या। अच्छा, अब जब मैं बैठती थी तो ये हमेशा मेरे ऑपोजिट बात करता था, ठीक हो क्या। मैं कहती थी कि नहीं, गाली गलोच नहीं करनी, ये फिर बदतमीजी करता, फिर कभी उतर जाता, कभी ऐसे करता। ये असद वगैरह जो थे, मलक भाई लोग, और ये जो मुफ्ती मुबशर, ये इनका भेजा हुआ था कि तुमने इसके बीच में घुस के और ये सब कुछ करना है। अब ठीक हो पता क्या? चला सही बात का। अच्छा जी, तो वो सारे अहमद नज़ीर के चमचे बने हुए हैं ना जी। अब हुआ ये कि जिस वक्त ये खुद ही सब कुछ करवाते थे और ये आगे से मेरे साथ हमदर्दी करता था, तो मैं समझती थी ये मेरा बड़ा हमदर्द है, बाकी लोग दुश्मन है। लेकिन इसका पता उस वक्त जब चला जब 7-8 महीने पहले ये पाकिस्तान गया और इसकी बीवी ने कुछ तस्वीरें मुझे भेजी और मैं सोई हुई थी, वो मुझे कॉलें करती रही। कॉलें करके उसने मुझे कहा कि बाजी जब आप उठो तो मुझे कॉल करना। मुझे जो मैंने तस्वीरों का आपको बताया था ना कि ये कहता है कि मेरे पास तस्वीरें हैं, ये देखो और इनको संभालो और इसको हमने ब्लैकमेल करना है और इससे हमने बहुत अमीर हो जाना है, ठीक हो क्या। तो वो अभी मैं वीडियो फिर आपको ऑडियो सुना देती हूँ, ये 8 महीने पहले की ऑडियो है। साहिबा, ये ऊपर मूसा भाई आए हैं। उम्मे साहिबा, मैं ना आपकी बात काट रहा हूँ, मूसा भाई आए हैं, तो मूसा भाई को शायद पूरी बात का नहीं पता था। मैं उनको अगर वो इस चीज की रिजवी भाई की चले मूसा साहब से बात कर रहे जी जी कालू भाई, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पूरी बात का नहीं पता। मैं आपको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। जी जी, मैं आपको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ ताकि जितने भी नए लोग दोस्त शामिल हुए हैं उनको भी पता चल जाए। बात यह है कि आप सबको पता होगा कि अली शेर साहब जो है वो मेरे बाप साहब के पास काफ़ी अरसे से बैठते थे और ये जो थे वो दोनों इकट्ठे स्ट्रीम वगैरह करते थे। उमेर बाप साहिबा ने उसको वक्तन फ़वक्तन जो थी वो पैसे वगैरह भेजती रहती थी उसके खर्चे के लिए, क्योंकि उसके कुछ मामलात ऐसे थे कि वो अच्छे नहीं थे। एक तो वो अपनी गुर्बत का बहाना लगाता था और 1-2 शादियाँ की हुई थी और ये वो घर बार उसका अपना नहीं था, तो उस वजह से मेरे बाप साहबा उसको पैसे वगैरह भेजती रहती थी वक्तन फ़वक्तन। अब एक दफ़ा इन्होंने उसको पैसे भेजे हैं तो उसने वो पैसे, इन्होंने कहा था कि ये किसी शख्स को आगे आपने डिलीवर करने हैं, उसने बजाय इसके कि डिलीवर करता उसने वो पैसे आगे डिलीवर नहीं किए और उम्मेर बाप साहिबा के साथ जो है ना उसकी वजह से मामलात ख़राब हुए उनके। अब उसमें बातें ये थी कि उम्मेर बाप साहिबा आप भी इसके साथ तल्लक क्यों दुरुस्त नहीं था, क्यों उम्मेर बाप साहिबा ने उन पैसों का बहुत ज़्यादा मुतालबा किया। उसकी वजह ये थी कि अली शेर गुज्जर साहब अपनी बहन के घर रहते थे, यहाँ से जब तुर्की से वापस गए हैं, तुर्की में एक खातून के साथ रहता था जिसके साथ इसने कहा हुआ था कि हमने ज़ुबानी शादी की हुई है, गवाहान उसके कोई नहीं है, निकाहान उसका कोई नहीं है, ज़ुबानी शादी की हुई है। उसका नाम था चांदी। वो लाइफ पर ही होती थी 3.5 साल। हाँ जी, उस औरत के साथ ज़ुबानी निकाह था। तस्वीर लगा दें यहाँ पर, तस्वीर लगा दें यहाँ पर, वो मैं एक दफ़ा बयान कर दूं फिर मैं लिखा। उसके साथ ज़ुबानी निकाह था। ये इसकी ज़ुबानी ये है कि हमने जो है हज़रत अयूब अंसारी का दरबार यहाँ पर मज़ार इस्तांबुल में, वहाँ पर जाकर उसके साथ निकाह किया हुआ है। ज़ुबानी, गवाहान नहीं है, निकाह ख्वान नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस औरत के साथ ये रहता था, उसका इसने जेवरात चोरी की और उसके साथ इसने मामलात को ख़राब किया, वो छोड़कर इसको पाकिस्तान चली गई। अब ये एक जगह पर जहाँ पर तुर्की में काम कर रहा था, वहाँ पर काम करते हुए इसने एक औरत के साथ बदतमीज़ी की या उसके साथ इसकी कोई गलत हरकत थी जो मालिक को पता चला, तो इसने उन दोनों को काम से निकाल दिया, अली शेर साहब को भी और दूसरी औरत को भी जिसके साथ ये जो कर करा रहा था। इसके बाद अली शेर साहब चले गए हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी उमर बाप ने तुर्की में भी उसको पैसे दिए कि जाओ आप पाकिस्तान चले जाओ अगर आपके हालात यहाँ पर बुरे हैं, ख़राब हैं। बाद में इनको ये भी पता चला कि इसको काम से क्यों निकाला गया और सारा कुछ, लेकिन इन्होंने उसको टिकट भी लेकर दी और उसको पैसे भी दिए, क्योंकि इनके साथ वो बैठता था, इनके साथ वो स्ट्रीम वगैरह करता था और इनका एक जो हमदर्दी का तल्लक बना हुआ था उसके साथ। अब वो पाकिस्तान चला जाता है, अपनी बहन के घर रहता है,
تو لیٹرلی وہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ زبردستی کرتا ہے، اس کا ریپ کرتا ہے، اور 2-3 دفعہ کوشش کرتا ہے اور 1 دفعہ کر بھی دیتا ہے ریپ۔ اب اس کی بہن نے عمر باپ صاحبہ کو بتایا کہ میں اس دن سے پہلے مر جاتی تو اچھا تھا کہ ہمارے بھائی نے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کہ یہ ساری اپنی چیزیں میں آپ کو بھیج چکی ہوں، جی یہ اپنی ساری ہی چیزیں آن دا ریٹن ہے، بانجی کو، اسکرین شاٹ ہے ساری۔ ہاں جی، اپنی ہی بانجی کو یہ جو بے ہوش کرنے والی دوائی ہوتی ہے وہ سنگھا کر، کلوروفارم کیا ہوتی ہے وہ، تو وہ سنگھا کر اس کے ساتھ اس نے رات کو جو ہے نا وہ ریپ کیا ہے، اپنی ہی بانجی کا، اپنی ہی بہن کی بیٹی کا۔ وہ کنڈم کے بارے میں بتائیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ موسیٰ بھائی پیچھے چلے گئے مجھے لگتا ہے، وہ آگے آتے ہیں پھر بتاتا ہوں۔ جی اتنی دیر جی موسیٰ بھائی، جی آواز آ رہی ہے؟ میں کر رہا ہوں، یہاں پر سگنل آ جا رہے ہیں، میں کرتا ہوں بات 1 منٹ۔ جی موسیٰ بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں تک اس نے اپنی بانجی کے ساتھ ریپ کیا، اس کی بہن نے ان کو میسیجز وغیرہ لکھے، وہ ساری تصویریں وغیرہ دی، وہ بھی میں آپ کے سامنے لگاتا ہوں جو کنڈم وغیرہ کی تھی اور جو میسیجز تھے، تو یہ دیکھیں اس نے اس کے کیا علاوہ جو رسیدیں میں نے آپ کے پاس، ہاں یہ جی چرسا بھی بڑا کر دے، میں ساتھ موسیٰ بھائی کو دکھا بھی دوں۔ موسیٰ بھائی جب اس نے جو اپنی بانجی کے ساتھ یہ کام کیا تو بعد میں اس کی بہن نے اور گھر والوں کو یہ سامان وہاں سے ملا اس کا نا، اور انہوں نے پھر اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس کی بہن کے جو میسیجز ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہیں اس کی علی شیر کی بہن کے جو میسیجز ہیں جو عمر باپ صاحبہ کو آئے ہیں کہ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مس کالیں کرتی رہی ہیں، یہ کہیں سوئی ہوئی تھی تو وہ صبح صبح اٹھ کر وہ مس کالز وغیرہ کرتی رہی ہیں، ان کو کوشش کرتی رہی ہیں کہ جلدی سے ان سے بات ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو کال بھی کیا، یہ میسیجز ہیں ان کے کہ میں بہت پریشان ہوں، پلیز کال اٹھائیں۔ یہ اتنی زیادہ ان کی کالز آئی ہیں اور یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ علی شیر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس دن سے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا، یار کہاں ہو آپ۔ یہ کالیں وغیرہ کر رہی ہیں، اور پھر ان کو بتایا انہوں نے کہ علی شیر نے یہ کیا ہے کہ اپنی ہی بانجی کا اس نے ریپ کر دیا ہے۔ اب عمر باپ صاحبہ نے جو عموماً ہوتا ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں کہ چلیں بچی کی عزت کے لیے خاموش ہو جائیں اور اس کو رفع دفع کریں یا اس کو نکالیں، کیونکہ اگر آپ زیادہ شور کریں گی تو پھر بچی کی زندگی تباہ ہوگی، برباد ہوگی، تو آپ اس کو جو ہے نا نکال دیں۔ اب علی شیر نے یہ کیا ہوا ہے؟ کالوں صاحب میرے خیال میں نیچے چلے گئے ہیں یا براٹ کو کچھ ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شو کر رہے تھے نا آئی ڈی، وہ زیادہ دیر رکی رہی آئی ڈی۔ ہاں بالکل بالکل، وہ نا ہاں 20 سے 15 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں جی مجھے بھی ایک اسی منٹ طرح ہوا دوبارہ تھا کہ دیکھتا میں ہوں نے ان کو۔ لگایا ہوا تھا تو میں بار بار کہہ رہی تھی کہ 15 سیکنڈ سے زیادہ نہ لگائیں۔ ہاں نہیں میں بھی وہ ٹیلی ویڈیو فون آف ہی نمبر کرنے لگا تھا تو وہ نیچے اتر گئے ہیں۔ جی وہ بالکل، چلیں آ جاتے ہیں، وہ ریکویسٹ ڈالتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں اوپر، کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ان کی وہ لائیو اچھا انہوں نے ہاں جی ام صبا، آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 اور چیزوں کا انکشاف ہوا ہے جو کہ وابستہ ہیں احمد نذیر صاحب اور پیر اسکانی صاحب سے؟ اچھا نہیں مجھے آپ کو ان کے بارے میں کوئی انکشاف جو نیا ہوا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل لائیو لگائیں گے تو اس میں بتائیں گے۔ وہ یقین مانیں مجھے جو لگ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک اور گندی بات ہے، جو کہ انکشاف جو ہے وہ مسلمان ہی بندہ ہے اور اس نے کیا ہے احمد نذیر کے بارے میں۔ ان کا سن 2002 کا واقعہ ایک لے کر آیا وہ، اور ایک پیر اسکانی صاحب کا، اور یقین مانے وہ بھی واقعات سن کے بندے کے کانوں پہ ہاتھ لگتے ہیں، اتنے گندے واقعات ہیں۔ تو بہت ہی شرمناک اور ڈوب کے مر جانے والے واقعات ہیں۔ وہ بندہ اس سے پہلے اپنا منہ نہیں دکھا سکتا کہیں پہ، ایسے وہ واقعات ہیں۔ انشاءاللہ کل براڈ لگائیں گے۔ ہاں کل وہ براڈ لگیں گے، تو اگر آپ آئیں تو تھلے ذرا ٹیپ ٹیپ کرو میرا مجھے ویڈیو یار۔ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بدنام کیا ہے، جو دین کے نام کے اوپر آ کر ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے،
یہ گالی گلوچ طبقہ ہے, یہ شرابی, کبابی, زانی, یہ سب وہ طبقہ اکٹھا ہو کر دین کا جو ہے یہ مذاق بناتے ہیں اور اس کی تصدیق کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو میں نے جو شیئر کی ہیں بہت سارے اپنے بھائیوں کو, اپنی تمام ریسپٹ جو ہے میں نے شیئر کی ہیں. 57 لاکھ سے زیادہ رقم علی شیر گجر نے لی ہے, اور مجھے کہہ رہا ہے کہ رباب کے تعلقات میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھے, آج تک میں نے کبھی اس کے ساتھ ملی نہیں ہوں. اس کی جتنی شادیوں کی بات چیت چل رہی ہے یا جتنوں کے ساتھ اس کا ہوا, ان سب کی میں نے تصویریں بھی سینڈ کی, میسیجز بھی سینڈ کیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ صحیح نہیں تھی تو پھر تم مجھے پیسے دیتے, مجھ سے پیسے کس چیز کے لیتے تھے؟ دیکھیں, پیسے تو میں تمہیں دیتی ہوں, تمہاری بہن کو دیتی ہوں, تمہاری بیوی کو دیتی ہوں, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کو کیوں دیتی تھی میں؟ تو میرا خیال ہے کہ رضوی صاحب کو جو ہے ٹائم دیتے ہیں بات کرنے کا. جی رضوی صاحب کریں بات آپ. جی سارے 1 منٹ کے لیے 1 منٹ میں آتا ہوں. جی 1 منٹ رضوی صاحب, یہ نا کالوں آئے گا روحانی خزین والی آئی ڈی سے, اس کی وہ آئی ڈی بلاک ہی ہو گئی ہے نا, میں نے کہا تھا نا کہ وہ زیادہ واٹس دیر ایپ کس کا ہے. ہاں سب وہ بلاک ہو گیا. جی 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 رضوی صاحب صرف 1 منٹ رکیے گا, کالوں کو آ لینے دیں پھر آپ بات شروع کیجیے گا. صرف 1 منٹ میرے خیال میں وہ آ رہا ہے. اسٹیریل بھائی آپ بات کریں. اسٹیریل صاحب کو آپ کریے گا جب کالوں آتے ہیں نا بات کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال میں تے بہت افسوسناک ہے جو انہوں نے بےہودگی انہاں نال محترمہ نال کیتی ہے.